یہ 1,000 روپے کا نوٹ ہے. کیا یہ ایک رسید ہے, ایکچوئل کرنسی ہے, یا یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ پاکستانی بینکس میں جا کے دیکھیں تو ان کے پاس ہمارے اور آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ 30 ٹریلین کے ہیں, ان کے پاس کرنسی صرف 2 ٹریلین کی پڑی ہوئی ہے. یہ وائبل ہے کہ ہم انٹرسٹ بیس اکانومی سے نکل جائیں؟ 1% انٹرسٹ ریٹ کا تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان پہ 300 ارب کا امپیکٹ آتا ہے. اسلامک بینکنگ نے نا اس طرح کیا ہے کہ لباس کو چینج کر دیا ہے, اندر جو اس کا سبسٹنس ہے نا وہ چینج نہیں ہوا ہے اس طریقے سے. ہمارے پاس ڈیٹ ہے, ہم نے دینا ہے واپس, ایک دم سے یہ تو نہیں ہے ابھی اب سے ہم سود نہیں دے رہے. ہم آپ کو ایک پروپوزل سے بتا رہے ہیں کہ آج اگر اسٹیٹ بینک یہ طے کرے تو پورا پاکستان کے ڈیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے کرنٹ میں کھلوا لیا تو میں بھائی بڑا اچھا بچہ بن گیا, میں انٹرسٹ والے نظام میں نہیں ہوں. آج بینکنگ ریل کام تو اپنا نہیں کری پاکستان کے اندر. السلام علیکم, ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں قانت خلیل اللہ صاحب. قانت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پچھلے دنوں مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور اس کے اندر کافی سارے ٹاپکس ڈسکس ہوئے, کافی زیادہ لوگوں نے انٹرسٹ سے دیکھا, کچھ کمنٹس بھی آئے. اس میں ایک سوال یہ جو اس سے ریلیٹڈ تھا وہ تھا انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے اوپر, اور اس سے ریلیٹڈ تھا جو کہ پہلے فیڈرل شریعت کورٹ اور اب جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر 2028 کا جو ٹائم لمٹ دی گئی ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اس پر مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایسا کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا اور یہ وائبل ہی سلوشن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, ہم انٹرسٹ بیس اکانومی سے نکل نہیں سکتے. چاہے اس کا 3 گنا ایکسپینڈیچر ہو ڈیفنس بجٹ سے, یا 5 گنا بلکہ انفیکٹ ہو ڈیفنس بجٹ سے, یا کئی گنا ہو جو کہ گورنمنٹ کے ریونیوز ہیں یا گورنمنٹ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس سے, لیکن وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, اور یہ وائبل سلوشن نہیں ہے اکنامسٹ کے تحت. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ جو اسلامک بینکنگ ہے, جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی اس پر کہتے یہی ہیں کہ یار بس سلوشن کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل چینج کر دیا اور یہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ کوئی چیز آ گئی, بلکہ ہم نے کیا یہ کہ انگلش ٹرمز کو اسلامک ٹرمز یا عربک ٹرمز میں ہم نے شفٹ کر دیا اور جو ہے وہ بس ہم اس کے اوپر مطمئن ہو گئے ہیں. حالانکہ ہے وہ انٹرسٹ ہی, جو لون وہ دیتے ہیں, جس طرح وہ سارا نظام چلاتے ہیں, وہ ہے انٹرسٹ بیسڈ ہی. تو ان سارے پوائنٹس کے اوپر بھی, اور جو ان سے ایک میں نے سلوشن کیا ڈسکس کی تھی یا سوال کیا تھا کہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے انٹرسٹ بیسڈ اکانومی سے, تو انہوں نے ایک سلوشن تو بالکل جیسے کہتے ہیں یہ بات کی کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے, وائبل ہی نہیں ہے. اس سلوشن سے ریلیٹڈ کہ ہم کیسے نکل سکتے ہیں, اور کیا جو اسلامک بینکنگ کے متعلق انہوں نے بات کی کیا وہ منوان ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے آج قانت خلیل اللہ صاحب کو مدعو کیا ہے. قانت صاحب کا انٹروڈکشن اس کے اوپر میں بہت زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لگاؤں گا کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ان سے کچھ عرصہ پہلے, 1.5 سال پہلے کیا تھا, تو اس کے فرسٹ پارٹ کے اندر ان کا انٹروڈکشن ہے جو کہ انہوں نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو پہلے ہم نے ٹاپک کور کیا اس سے بھی دیا اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی دیا. تو قانت صاحب ہم انٹروڈکشن سے بڑھ کر اب ڈائریکٹلی پوائنٹ کے اوپر آنا چاہیں گے کہ جو میں نے ان کے سامنے ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ رکھا تھا, میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ایکسپینڈیچر, کئی گنا زیادہ ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے ڈیفنس سے, کئی گنا زیادہ, بلکہ جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ سب انٹرسٹ کی پیمنٹس میں اندر ہم کر رہے ہیں. اور یہ آرگیومنٹ ہے کہ انٹرسٹ سے نکلنے کا کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہمیں غریب ملک ہیں, ہم لونز کے اوپر اپنی اکانومی چلاتے ہیں. کیا آپ کی رائے ہے اس کے متعلق؟ اس میں جو یعنی جو آپ نے کہا کہ انٹرسٹ کی کاسٹ ہماری بہت زیادہ ہے, تو اس وقت پاکستان کے اندر جو جتنا ٹیکس کی انکم آ رہی ہے اس کا کوئی 55-60% انٹرسٹ میں جا رہا ہے. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنرلی آپ لوگوں سے پوچھیں تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ پیسہ IMF کے پاس جا رہا ہے, شاید یہ پیسہ جو ہے وہ ورلڈ بینک لے کے جا رہا ہے, باہر کے ممالک لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں سے 90% جو پیسہ ہے وہ ڈومیسٹک قرضے کے اوپر ہے پاکستان کے. یعنی وہ پاکستانی گورنمنٹ دے رہی ہے اپنے بینکس کو اور بینکس اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. اس میں وہ اس کو اسلامک بینک وہ پروفٹ کے نام پہ جا رہا ہے, سکوک ایشو کر رہے ہیں وہ, اور کمرشل بینک بانڈز اور ٹریجری بلز کر رہے ہیں. تو یہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے جو تقریباً 55% جو ہے ٹیکس کا ہے, یہ پاکستان کے ڈومیسٹک ڈیٹ پہ اس لیے اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ کے اوپر منحصر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ریٹ پچھلے دنوں جب انہوں نے 20-22% ریٹ کیا ہوا تھا تو اتنی بڑی رقم جاری تھی. 1% انٹرسٹ ریٹ کا تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان پہ 300 ارب کا جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے, جو تقریباً جو ٹوٹل سوشل سیکورٹی پروگرام پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے غریبوں کے اوپر 1% انٹرسٹ ریٹ کی وہ ہے. اور یہ جو ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا ہوا ہے, تو یہ جو پالیسی ہے ہائی انٹرسٹ رکھنا, یہ اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسی ہے. ٹھیک ہے.
اور جب آپ اسٹیٹ بینک سے پوچھیں گے کہ بھائی انٹرسٹ کیوں رکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں آپ نے کیا ہوا ہے، اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کو کہ 300 ارب روپے آپ کے 1% سے بڑھ جاتا ہے، اور آپ پچھلے 2 سالوں میں یہی ہوا ہے کہ ہر 1-2 مہینے میں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس لیے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ پچھلے دنوں میں جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو جب انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھاتے ہیں تو امپلائمنٹ تو کم ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کارخانہ دار ہوتے ہیں ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو فارغ کرتے ہیں. اس پہ تو سب لوگوں کا تقریباً اتفاق ہے کہ جی اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو اس سے ملازمتیں کم ہو جائیں گی، بزنس کو نقصان پہنچے گا. لیکن جس کام کے لیے وہ کر رہے تھے کہ جی ہم اس سے مہنگائی ختم کریں گے، تو وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ جو ہماری سب سے بڑی بورور ہے بینکوں کی، وہ گورنمنٹ خود ہے. تو گورنمنٹ جب اب انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں تو اس سے وہ اور جو ہے وہ گورنمنٹ اور قرضہ لے رہی ہے، اور وہ قرضہ جو ہے وہ جا کے سود کی صورت میں واپس کرتی ہے، تو وہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے. جب اکاؤنٹس میں جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یعنی منی سپلائی بڑھ جاتی ہے، اس سے مہنگائی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ قرضے میں چلی جاتی ہے. ہماری آگے آنے والی اس نسلوں کو قرضے ادا کرنا پڑیں گے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی مہنگائی سہ رہے ہیں. صحیح. تو یہ اس کا سلیوشن جو ہے وہ بالکل موجود ہے. اور جو یہ وائبل ہے کہ ہم انٹرسٹ بیس اکانومی سے نکل جائیں؟ یہ بالکل وائبل ہے. دیکھیں پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایز اے مسلم ہمیں تو اس پہ ایمان ہے، ہمارے پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلیوشن ہے. جب اللہ تعالیٰ کا سلیوشن ہے تو اس پہ تو دوسری کوئی وہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سلیوشن نہ ہو. اور بالکل سلیوشن ہے، اور وہ سلیوشن اتنا، جب ہم آگے اس میں بات کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سلیوشن اتنا زبردست ہے کہ اس میں ہم پاکستان قرضوں سے بھی باہر آئے گا، پاکستان میں مہنگائی بھی ختم ہوگی، اور بھی چیزوں کا جو ہے. لیکن میں مفتیٰ اسماعیل صاحب کی ایک بات سے جو ہے وہ اتفاق بالکل کروں گا، وہ یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علماء تو یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے کسی سے بات کی کہ بہت زیادہ کوئی اسلامک بینکنگ کے اندر جی جو ہے وہ یہ بھی وہی ہے، انٹرسٹ ہی ہے، ہاں وہی ہے. تو یہ بات ہماری مطلب بات کسی حد تک جو ہے، کسی حد تک بلکہ مطلب میرا خیال ہے کہ اسلامک بینکنگ نے نا اس طرح کیا ہے کہ فارم جو ہے، صورت کو، لباس کو چینج کر دیا ہے، اندر جو اس کا سبسٹنس ہے نا وہ چینج نہیں ہوا ہے اس طریقے سے. یعنی آپ نے عربک نام رکھے ہیں، بڑے اچھے عربک نام ہیں، سکوک، مرابہ، مشارکہ، لیکن جب آپ نیچے جا کے دیکھیں گے ان کی ٹرانزیکشن پہ تو اس میں 2-3 بڑے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ ان کے سارے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ پروفٹ جو ان پہ ڈٹرمن ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ یا پالیسی ریٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سارے کانٹیکٹ آلموسٹ تقریباً جتنے آپ یعنی 99% کانٹیکٹس ایسے ہوتے ہوں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو منی کریٹ، یعنی منی جو لون کریٹ کرتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کے فریکشنل ریزرو سسٹم کے تھرو کرتے ہیں. اس میں ہم آگے تھوڑی سی اور ڈیٹیل بات کریں گے کہ کیسے وہ کریٹ ہوتی ہے منی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ ویلیوز پہ نہیں ہوتے. مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی 100 بلین روپے کا لون چاہیے، ٹھیک ہے، 100 ملین روپے کا لون چاہیے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی ایک بینک، کمرشل بینک کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا اور گورنمنٹ آف پاکستان بانڈ ایشو کر دے گی اگر وہ، یا ٹریجری بل کر دے گی اگر شارٹ ٹرم چاہیے. ٹھیک ہے. یہی کام اگر آپ کو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کرنا ہے، اسلامک بینک سے کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی ہم تو قرضہ نہیں دیتے اور ہم سود بھی نہیں لیتے. اور یعنی ہم ایک مثال لیں کہ اگر 100 ملین کے اوپر آپ نے کوئی کمرشل بینک نے یعنی جو اس کو انٹرسٹ دینا ہے، اسٹیٹ بینک کا ریٹ اگر 14% ہے تو فار ایگزامپل انہوں نے تھوڑا سا اس کو اپ کر کے 15% کے اوپر لے لیا لون. کمرشل بینک تو آرام سے آپ کو 100 ملین لیا، 115 ملین آپ کو واپس کرنا ہے 1 سال کے بعد. بالکل صحیح. یہ نارمل بینکس ہیں جو کنونشنل بینکنگ ہے. 100 ملین چاہیے تھا گورنمنٹ کو، وہ لون لینے گئے، انہوں نے کہا 100 ملین آپ کو دیتے ہیں، اتنے سال بعد آپ نے 15 ملین ایڈیشنل کے ساتھ واپس کرنا. اور اس میں یہ ہے کیونکہ پروفٹ ریٹ جو 15% ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے پوری پاکستان کے اندر سارے انٹرسٹ ریٹس کو. تو وہ 14% ہے یا 13%، اس سے تھوڑا سا اوپر یا اس کے قریب جو ہے وہ آپ کو لون مل جاتا ہے. اب وہی گورنمنٹ گئی کسی اسلامک بینک کے پاس، اب کیا کرے گی؟ اسلامک بینک یہ کہیں گے کہ جی ہم تو جی آپ کو لون تو ہم دیتے نہیں، نہ ہم انٹرسٹ لیتے ہیں. بالکل. تو ہم تو خرید و فروخت کرتے ہیں. تو گورنمنٹ سے کہیں گے کہ کوئی ایسٹ ہے آپ کے پاس؟ تو گورنمنٹ کے پاس تو بے شمار ایسٹس ہیں، یعنی موٹر وے سے لے کے تو کراچی کا زو سے لے کے ہر بے شمار ایسٹ موجود ہیں. آپ نے کوئی بھی اس میں سے ایسٹ ڈھونڈ لیا، فار ایگزامپل کراچی زو کو آپ نے کہا کہ جی یہ ہم یہ ایسٹ ایگریمنٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو 100 ملین کا اس کو لون چاہیے، وہ 100 ملین میں کراچی زو کو جو ہے وہ سیل کر دے گی. ٹھیک ہے. اب وہ اس کی ایکچوئل ویلیو کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ 100 ملین میں سیل کر
کر دے, ٹرانزیکشن ہو گئی, پیپر پہ چلی گئی, گورنمنٹ کو اس ٹرانزیکشن پہلے ایگریمنٹ کے تھرو 100 ملین مل گئے, کیونکہ اس نے اپنی چیز سیل کر دی. لیکن وہ زو تو وہیں ہے, لوگ وہیں اس کو استعمال اس پہ سیر کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو پھر یہ کہ جب لون واپس کرنا ہے, فار ایگزامپل سال بعد واپس کرنا ہے, تو ابھی ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا جس میں اس کو ری پرچیز کر لیا جائے گا, اور 100 ملین میں آپ نے ری پرچیز کر لیا. یعنی آج ہی کی تاریخ میں پہلے بیچ دیا, اس سے 100 ملین مل گئے, مگر 100 ملین واپس بھی کرنے ہیں گورنمنٹ کو, تو پھر اس کو دوبارہ ری پرچیز کر لیا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ پیسے واپس چلے جائیں, اسی 100 کا 100 ہی رہے گا. ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ جو جگہ ہے, فار ایگزامپل زو ہے, موٹر وے ہے, وہ تو گورنمنٹ کے استعمال میں ہے, اس کی ٹیک کیئر کون کرے گا؟ 1 سال کے لیے تو اس کے اونر جو ہے وہ بینک بن گیا ہے. تو پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوگا, ایجنسی ایگریمنٹ, کہ آپ گورنمنٹ ان کی ایجنٹ بن گئی ہے اور ان کو اس کی وہ ٹیک کیئر کرے گی, تاکہ بیچ میں وہ 1 سال کے لیے مالک تو وہ ہیں, مگر آپ ایز این ایجنٹ اس کا کام کر رہے ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اور پھر چوتھا پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوگا. اب ظاہر ہے 100 ملین آپ نے لے بھی لیا, 1 سال بعد واپس بھی آپ نے کر دیں گے آپ ایگریمنٹ کے تھرو, اب آپ کو ان کا پروفٹ بھی دینا ہے. تو وہ پھر ایک اور ایگریمنٹ سائن ہوگا کہ آپ کو ایک اجارہ ایگریمنٹ, کہ آپ اس کو کرائے پہ لے لے گی گورنمنٹ. اور کرایہ کیا ہوگا؟ کرایہ وہی ہوگا اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور پلس جو آخر میں 15% پہ آپ پہنچ جائیں. تو افیکٹولی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایگریمنٹس میں سیل کرنا بھی جائز ہے اسلام میں, ری پرچیز کرنا بھی جائز ہے, کسی کے ایجنٹ بننا بھی جائز ہے, کرائے پہ دینا. مگر یہ چاروں ایگریمنٹ مل کے کیا ہو رہا ہے؟ چاروں ایگریمنٹ مل کے وہی چیز پہنچ رہے ہیں جہاں پہ کمرشل بینک وہی 15% جو کنونشنل بینک دے رہا ہے, یہ بھی 15% ادھر ادھر سے گھما کے وہیں پر آ گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پورے پروفٹ کا جو دار و مدار ہے, انحصار ہے, وہ اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر, کسی بھی اکانومی کے اندر, جو انٹرسٹ ریٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے سارے, کیونکہ اسٹیٹ بینک اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھتا ہے, اس کے بعد کمرشل بینک اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو یہ بات ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ جو ابھی جو کرنٹ فارم آف اسلامک بینکنگ ہے, وہ روح کو تو چینج کر رہی ہے, وہ اگریمنٹس کو تو چینج کر رہی ہے, مگر جو سبسٹنس ہے, یعنی جو اس کی اصل ہے, اس کو چینج نہیں کر رہی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اسلامک بینکس نے جو بھی فارم پہ کام کیا ہے وہ بھی ہے, لیکن اصل میں تو یعنی دین میں تو روح دیکھی جاتی ہے, اس کی اسپرٹ دیکھی جاتی ہے. اسلام میں دیکھیں بنیادی تو ایک لحاظ سے اگر میں کہوں کہ جو قرآن میں جو اکنامی کا رول بتایا وہ یہ کہ دولت امیروں میں گردش نہ کرتی رہے. یہ بیسک رول ہے. بالکل. تو اگر یہ ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ بڑھا رہے ہیں اور بڑھتی جائے, اس سے غربت ختم ہو رہی ہے, اس سے ظاہر غربت ختم نہیں ہو رہی. کیا وہ انٹرسٹ ریٹ کو چیلنج کر رہی ہے؟ وہ اس طرح سے چیلنج نہیں کر رہی. وہ صحیح. تو یہ ان کا معاملہ, ان کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ یہ والا, اور اس کو, لیکن جو دوسری بات کہہ رہے تھے کہ وہ 2028 کے اندر جو ہے وہ یہ ہو جائے گا. اس طرح کا سسٹم تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی بہت بڑا آپ چینج نہیں لا رہے, اس میں آپ صرف اگریمنٹس ہی چینج کر رہے ہیں. تو یعنی جو جس طرح کے اور اسلامک بینک ہے, باقی لوگ بھی اپنی برانچز کو, اپنی جو ہے وہ بزنس ماڈل کو چینج کر لیں گے, تو اس طرح سے تو ہو جائے گا. مگر کیا یہ وہ سسٹم ہوگا جس میں انٹرسٹ کا ریئل خاتمہ ہو جائے گا؟ کیونکہ جو بھی اگر یہی کرنا ہے کہ آپ کو ایک ایگریمنٹ کی جگہ 4 ایگریمنٹ کر کے اور آپ کہیں کہ یہ, تو وہ چیز شاید ہو جائے, مگر اس کا پھر کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہوگا. فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ پورا سسٹم جو ہے وہ یعنی اس کی روح چینج ہو, اس کا بیسیکلی یہ کہ اس کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ, اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ کا پورا سسٹم مطلب ختم ہو, تب جا کے یہ سسٹم. لیکن ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, ہم لون پہ ہی چلتے ہیں, چاہے انٹرنل چاہے ایکسٹرنل. لون ختم کر دیں گے, کیونکہ اگر انٹرسٹ ختم ہو گیا کوئی لون ہمیں نہیں دے گا, جب لون نہیں دے گا تو ہم کیسے چلائیں گے؟ تو اس لیے وائبل نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی پاپولر نیریٹو ہے جو کہ اس ڈسکشن میں بھی آیا. تو پھر ہم اس پورے, جیسے کہتے ہیں ایک پرابلم آ گئی ساری, اس پرابلم سے نکلنے کا, ہمارے پاس ڈیٹ ہے, ہم نے دینا ہے واپس, ہم نے کہاں سے دیں گے؟ ہم ایک دم سے یہ تو نہیں ہے بھی ہم نے بس اب سے ہم سود نہیں دے رہے, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس سے کیسے آپ نکلیں گے باہر؟ دیکھیے, پہلے تو میں نے کو شروع میں بتایا کہ جو ہماری ٹوٹل انٹرسٹ کاسٹ ہے اس سال کی تقریباً 9,800 بلین کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 10 ٹریلین کی, اس کا 90% حصہ 8,800 بلین ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر ہے. اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ اپنے بینکس کو دے رہی ہے اور بینکس اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامک, تو وہ تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں. ہر مہینے جو تقریباً گورنمنٹ پاکستان جاتی ہے بینک سے 400 سے 500 بلین روپے لون لیتی ہے اور انٹرسٹ کی صورت میں واپس کر دیتی ہے. صحیح ہے. تو ہم جب وہ اکاؤنٹس میں جاتا ہے تو ظاہر منی سپلائی بڑھتی ہے, ہمارا مہنگائی سہتے ہیں, اور ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی اولادوں کو, جیسے میں نے کہا کہ قرضہ دینا پڑے گا. تو یہ تو انٹرنل ہے, یہ تو آپ فوراً ابھی آپ جو ہم سسٹم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو, اس سے آپ پورا یہ سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو باہر کا ڈیٹ ہے, جو تقریباً جس کا پہ انٹرسٹ 10% ہے, اس پہ آپ کو یہ تھوڑی سی حیرانی ہوگی کہ جیسے IMF کا
ریٹ یا اور باہر کے ڈیٹ کے اوپر ریٹ کم ہوتا ہے. یعنی IMF کا ریٹ شاید 2.5% ہوگا, سعودی اور چائنا کے ڈیٹ کا ریٹ 4% ہوگا. ڈومیسٹک ڈیٹ پہ آپ ابھی بھی یعنی کم ہو کے بھی 22 سے 15% کا انٹرسٹ ریٹ ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی تھوڑی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. لیکن جب باہر کا ڈیٹ کے اوپر آپ, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تو اس میں ویو یہ ہے کہ ہمیں باہر کے ڈیٹ پہ بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے ابھی, لیکن پرسنٹیج بھی کم ہے آپ جو بتا رہے ہیں, بھی کم ہے اور انحصار نہیں کرنا چاہیے. آج اگر آپ پاکستانی جو ہے نا, ہم پاکستانی یہ طے کریں کہ بھائی ہمیں اتنی امپورٹ کرنی ہے جتنی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یعنی اپنا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو برابر کر لیں. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے جو باہر کے پاکستانی ہیں, سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مزدور ہیں, UAE کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تقریباً ہر مہینے $3 بلین بھجواتے ہیں. اور ہمارا ٹوٹل جو گورنمنٹ کا قرضہ ہے وہ $100 بلین کے آس پاس ہے. گورنمنٹ کا اپنا تھوڑا اس سے وہ ہوگا. تو آپ 3 سالوں میں اگر اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کو برابر کرتے ہیں تو آپ پے کر سکتے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ پہلے دن میں برابر کر دیں گے, لیکن ہمیں لانگ ٹرم میں وہیں جانا چاہیے کہ ہم فورن قرضے پہ نہ جائیں. کیونکہ جب آپ فورن قرضے پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ہر چیز کنٹرول میں آ جاتی ہے. پھر آپ کے پاس ایون آپ کوئی چیز کرنا بھی چاہیں گے لوکل اکانومی میں بھی, وہ بھی آپ کو IMF سے پوچھنا پڑے گا. تو یہ ہم نے اس پہ آپ کو بے شمار اکنامسٹوں کی بکس ملیں گی کہ جو باہر سے پیسہ آیا ہے اس نے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں دیا پاکستان کے اندر یا دنیا میں ہے, کیونکہ آپ اپنے ریسورسز سے ہی کریں. اور باہر سے اگر کوئی ہو تو انویسٹمنٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ ہو, نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہو. لیکن اس طرح لونز سے ہمیں باہر بھی جانا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی آپ حدیثوں میں ایک طرح سے بار بار کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ قرضے سے پناہ مانگی ہے, اور ہم نے اپنے پوری گورنمنٹ کا خرچہ ہی قرضے پہ چلا رہے ہیں. پہلا دن گورنمنٹ کا شروع ہوتا ہے تو اسے 18ویں ترمیم کے تحت 60% صوبوں کو دینا پڑتا ہے, اور تقریباً جب وہ 55% جو ہے وہ سود دے دیتی ہے تو اس کا پہلا دن -15 سے شروع ہوتا ہے. اور اس ہر کام کے لیے, چاہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہی ہے, چاہے وہ ہیلتھ پہ خرچ کر رہی ہے, چاہے وہ دفاع پہ خرچ کر رہی ہے, ہر کام کے لیے وہ اور قرضے لے رہی ہے. اور ان قرضوں سے ہمارا قرض کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہماری جنریشن اپنی فیوچر آنے والی جنریشن کو قرضوں میں ڈالتی ہی جا رہی ہے, اور اگر ہم نے اس سے چھٹکارا نہیں لیا تو یہ ملٹیپل ٹائمز بڑھتا ہی رہے گا. دیکھیں نا, اگر کسی باپ کے بارے میں یہ ہو کہ اس قرض چھوڑ کے چلا جائے, اس کے بچوں کو پے کرنا ہو, تو ہم کتنا اس کو کہتے ہیں کہ ارسپانسبل بندہ تھا کہ اس نے اپنی فائدے کے لیے اور ہم بحیثیت قوم یہی کر رہے ہیں. بالکل کہ ہماری بچے جو پیدا بھی جو ابھی آنے والے ہیں, جو چھوٹے ہیں, ان پہ ہم قرضہ ڈالتے جا رہے ہیں کہ یہ پے کریں گے ہمارا آ کے. اچھا, ایک جو آپ نے ابھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بیلنس کرنے کی بات کی, ہماری اکانومی تو ہے ہی امپورٹ بیسڈ. فیول ہم امپورٹ کرتے ہیں, کوئی چیز ہم یہاں پہ اپنی پروڈیوس اس طرح نہیں کرتے جو کہ روزمرہ کی چیزیں ہیں یا انڈسٹریل اکوپمنٹس ہیں یا واٹ ایور جس طرح. تو ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بیلنس کرنے کا تو سوال اس وقت آئے گا نا کہ جب ہم اپنا بھی کچھ کریں گے. تو کیا یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں بہت ہی آئیڈیلسٹک یا بہت ہی خوابوں کی دنیا نہیں ہے کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کو بیلنس کر دیں گے؟ فیول جو ہمارا ہے وہ تو امپورٹ ہوتا ہے سارا, تو یہ کیسے کریں گے ہم؟ دیکھیں, اس میں تو یہی ہے کہ جب آپ امپورٹ تو ہم نے آسان کیا ہوا ہے نا. پاکستان میں ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روپے کو جنرلی ہم نے انڈر ویلیو کر کے ہم نے زیادہ امپورٹ بیس اکانومی بنائی ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, یہ 3 آپ کے بڑے شہر ہیں جہاں میں 30-35% آبادی ہوگی. یہاں آپ کی میجورٹی گاڑیاں ہیں. کراچی میں میں ایک ہفتے سے آیا ہوں, میں دیکھا تھا بیک ٹو بیک گاڑیاں چل رہی ہوتی. اتنا آپ گاڑیوں پہ, پیٹرول پہ, دنیا میں جو بہت امیر ترین ملک ہیں, جیسے آپ سنگاپور دیکھ لیں, ہانگ کانگ دیکھ لیں, یہاں پہ پر کیپٹا انکم یعنی ان کا ایک آدمی ہم سے 100 گنا امیر ہے, لیکن وہاں گاڑیاں لوگ نہیں خرید سکتے. وہاں لوگ بسیں یوز کر رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ, اور ہم کتنی گاڑیوں پہ پہلے فارن ایکسچینج ضائع کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹویوٹا اور ہونڈا جو ہے وہ یہ ہم یہاں سے خریدے بنی ہوئی, اس میں اس کا 80% پارٹس تو باہر کے آتے ہیں, اس پہ فارن ایکسچینج خرچ, اور سالوں سے خرچ کر رہے ہیں ہم. کتنا ہم نے پیسے. اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے امپورٹ جو ہم کرتے ہیں, جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 1/3 پیٹرول ہے, تو پیٹرول کہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے؟ پیٹرول میں بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ لوگ خرچ کر رہے ہیں, جو اپنی گاڑیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو آج اگر آپ طے کریں کہ بھائی ہمیں یہ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ برابر کرنا ہے, تو یقیناً اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے 270 پہ ہے, وہ اوپر جائے گا. جب وہ اوپر جائے, کیونکہ آپ امپورٹ آپ کی مہنگی ہوتی جائیں گی, اور ایکسپورٹرس کو فائدہ ہوگا جب اوپر ہو, تو ظاہر اس سے پھر مہنگائی ہوتی ہے. اس مہنگائی میں جو ہے وہ ہم نے پچھلی جیسے اپنی اس میں براڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ آپ کو اپنے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. ایک دفعہ آپ نے غریبوں کو پروٹیکٹ کر لیا, پھر آپ کو اس بات کی بہت فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ تھوڑا اوپر جاتا ہے, اور جب وہ اوپر جائے گا تو آپ کا بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں ابھی 1.5 سال پہلے تک جب پیٹرول کا ریٹ 150 تھا, تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہر مہینے $1 بلین سے نیگیٹو تھا. صحیح. جب آپ نے پیٹرول کی پرائس ٹھیک کی تو لوگوں نے ڈیمانڈ اپنی کم کی, اور آج پچھلے میرے خیال 5-7 مہینے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں امپورٹ ایکسپورٹ نہیں بلکہ آپ کی فارن ریمیٹنسز بھی شامل ہوتی ہیں. صحیح. اور وہ ملا کے برابر ہے. لیکن ہمیں اس پہ بس نہیں کرنی چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم پاکستانی صرف وہ امپورٹ کریں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
تاکہ ہم اپنے قرضے سے باہر آئیں نا. بیلنس یہ میں نے باہر 50-60 لاکھ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو پیسے بھجوا رہے ہیں آپ اس سے, یعنی ہماری مثال ایک ایسے گھر کی ہے جس میں ایک مطلب گھر میں اس کی مالک کی اس کا جو باپ کی تنخواہ ₹1,00,000 اور اس کے کوئی چچا باہر بیٹھا ہوا وہ بھی ₹1,00,000 بھجوا رہا ہے, اور پھر بھی آپ کہیں گے جی ہمیں خرچہ تو ₹3,00,000 کرنا ہے ہر مہینے, ہمیں ₹1,00,000 کا. تو پاکستان کی ایسی مثال ہے کہ ایکسپورٹ آپ کی 2.5-3 بلین کی ہے, پھر آپ کے ریمیٹنسز ہیں, مگر آپ کہتے ہیں ہم امپورٹ اس سے بھی زیادہ کریں گے. تو حالانکہ جو بیسک ضروریات ہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں, یہ دنیا میں تو ہر ملک کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس پانی اپنا ہے, پانی کی وہ ہے, پھر ہمارے پاس جو زرعی اس کے اندر جو بیسک آدمی کی نیڈز ہیں وہ تو پوری ہیں. تو یہ تو پالیسی کا مسئلہ ہے نا کہ آپ قرضے لیتے رہیں. شعر ہے نا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے ہاں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, تو اس کو تو نہیں آئے گی فاقہ مستی, تو آپ کی ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ تو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پناہ مانگی ہے تو پھر آپ اس کے اگینسٹ جا کیسے سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کا آتا ہے, اتنی ہم ان کے اس میں مناتیں پڑھتے ہیں, اتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے ہمیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کی بات پہ عمل کریں. جب انہوں نے قرض سے پناہ مانگی ہے تو انڈیویجول قرض ہے, یہاں تو ہم نے پوری گورنمنٹ کو قرضے پہ لگایا ہوا ہے. اچھا, یہ آپ نے جو پورا اب آپ بتائیں گے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ سلوشن دیں گے اس کا, جو انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کو ختم کرتے ہوئے. بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں. میں ایک لے مین آدمی ہوں, مجھے بالکل فائنانس کا کچھ نہیں پتہ, بلکہ بہت سارے لوگوں کو پوڈ کاسٹ کے اندر بھی اندازہ ہوگا کہ جب آپ بات کریں گے میں بالکل آسان الفاظ کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. پرابلم اسٹیٹمنٹ آ گیا. ٹو اسٹارٹ وتھ, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ₹1,000 کا نوٹ ہے, ٹھیک ہے. اس ₹1,000 کے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے حامل ہذا کو مطالبے پر ادا کرے گا بینک دولت پاکستان, ₹1,000, اس کے اوپر سائن بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے اس نوٹ کا, یہ جو اس کے اوپر لکھا ہے؟ کیونکہ یہی بنیادی ڈسکشن ہے کہ کیا یہ ایک رسید ہے, کیا یہ ایکچوئل کرنسی ہے, یا یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بس نوٹ پرنٹ ہوتے جاتے ہیں اور میں خرچ کرتا رہتا ہوں. پلیز یہ جو آپ نے نوٹ کا بتایا یہ بالکل رسید ہے, ٹھیک ہے. اور رسید جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس سے آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ کسی بھی کرنسی کی ویلیو کس طرح سے اپنی ویلیو بڑھاتی ہے اسی میں وہ ٹیکس وصول کرتی ہے. تو آپ کو کوئی بھی آپ انکم کریں گے, گورنمنٹ جو ٹیکس لے گی وہ آپ سے اس کرنسی میں لے گی, ٹھیک ہے. اسے فیٹ کرنسی کہتے ہیں. فیٹ کرنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ حامل ہذا پہ کچھ ادا کیا جائے گا. اگر آپ اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ایک نیا نوٹ دے سکتا ہے, بالکل. اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی چاندی یا سونا نہیں ملے گا. صحیح ہے. آج سے یعنی 200-300 سال پہلے یہ تھا کہ جی پہلے سونے کی کرنسی ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے. پھر سونے کی کرنسی ختم ہو گئی اور گولڈ بیکڈ جو ہے وہ کرنسی ہوئی. یعنی 16ویں صدی میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے سمجھے آپ سونار یا گولڈ اسمتھ ہوا کرتے تھے, لوگ ان کے پاس سونا رکھواتے تھے جا کے. صحیح ہے. اور وہ سونے کی جس سے بینکنگ کا کہتے ہیں ہم آغاز ہوا, بینکنگ کا جو ابھی ماڈرن بینکنگ ہے اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ وہ جا کے رکھواتے تھے سونا, اور اس کے اگینسٹ وہ ہر سونے کے اگینسٹ رسیدیں ایشو کر دیا کرتے تھے. تو وہ اور رسیدیں وہ جو ہے وہ کیونکہ اس سے لوگ اپنی آپس میں جو ہے خرید و فروخت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سب پتہ ہوتا تھا کہ سونار کے پاس جیسے 1 تولہ سونا رکھا ہے, اس نے 10 رسیدیں ایشو کر دی ہیں, ایک رسید 1/10 تولہ سونا ہے, اس سے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں سب. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہوا کرتا تھا. صحیح ہے. لیکن وہ جو رسید ہوتی تھی اس کے پیچھے گولڈ ہوتا تھا. یعنی اگر آپ رسید لے کے سونار کے پاس جائیں گے, بینکر کے پاس جائیں گے اس زمانے کے, تو وہ آپ کو سونا دے دے گا. اسے کہتے تھے کموڈٹی منی. کموڈٹی منی یہ جو فیٹ منی ہے اس میں آپ کو کچھ ملے گا نہیں, اس کے پیچھے اسٹیٹ کی گارنٹی ہے, اور اسٹیٹ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو ہم آپ پہ آگے ٹیکس لگائیں گے وہ آپ کو اس کرنسی میں دینا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا, اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ جو سونار یا جو بینکر تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی لوگ ہم سے رسیدیں تو ہم نے بہت ساری ایشو کر دی ہیں, مگر لوگ سونا لینے تو نہیں آتے, تو یہ کیوں نہ کریں کہ ہم نے اگر 100 تولہ جو ہے وہ سونے کی رسیدیں ایشو کی ہیں تو ہم اس کو 300 رسیدیں ایشو کر دیں, 3 گنا 100 ٹائمس کر دیں یا 200 ٹائمس کر دیں تاکہ اس سے پروفٹ کمائیں. تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا, انہوں نے یہ کرا. اس سے پھر یہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں اس زمانے میں تو بڑی یہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی سمجھی جاتی تھی کہ بھائی یہ کیا, بھائی آپ نے جو ہے وہ سونا آپ کے پاس 1 تولہ ہے, آپ نے رسیدیں 4 ایشو کر دیں, اگر 4 لوگ ایک ساتھ پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ بالکل سونا ڈیفالٹ کر جائے گا. مطلب ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل میں جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا.
تو لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جو کرنسیوں اور زیادہ کرنسی جب ایشو کر دیں گے, زیادہ رسیدیں ایشو کر دیں گے, رسید کہیں گے یا کرنسی کہیں گے, وہ زیادہ ایشو کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ہوتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا آپ کی جو پروڈکشن ہے اور جو گڈز ہیں ان کی مقدار نہیں بڑھ رہی, مگر آپ رسیدیں بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور اکانومی کے اندر بار بار یہ ہوتا تھا کہ جو زمانے کے بینکر تھے وہ رن ہو گئے, 2-3 لوگ پہنچ گئے, رن ہو گئے بینک, یا اکنامی مستقل ایک پرابلمٹک اس کا شکار رہتی تھی. تو سب سے پہلے 1850 میں نا انگلینڈ کی گورنمنٹ نے 1850 کے آس پاس انہوں نے کہا کہ سارے بینکس کوئی نوٹ نہیں ایشو کرے گا, ہم نوٹ ایشو کریں گے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ انگلینڈ اس زمانے میں ایک طرح سے ڈومیننٹ پاور تھی, یعنی سپر پاور تھی, برٹش پاور, تو انہوں نے اس کے دیکھا دیکھی پورا یورپ اور پورے امریکہ نے اس کو فالو کر لیا. افیکٹولی پرائیویٹ بینکس کے جو ہے وہ نوٹ, پرائیوٹ بینک ان کے نوٹ ختم ہو گئے, صرف سینٹرل بینک کے نوٹس رہ گئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور سینٹرل بینک کے بھی جو نوٹس تھے اس کے بیکڈ اپ وہ اس زمانے میں کسی حد تک, یعنی پورا تو نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں اس کے بعد بات کروں گا کہ جی اسلامک سسٹم میں ہم درہم اور دینار لے آئیں, اشرفیہ لے آئیں. اس زمانے میں بھی یعنی 1900 یہ نہیں تھا کہ سینٹرل بینک کے پاس کوئی پورا سونا ہوتا تھا, 5-10% ہوتا تھا. اچھا, باقی وہ اپنی کرنسی ایشو کرتے تھے. یعنی 1930 میں میرا خیال, مطلب 1850 کے آس پاس انہوں نے کہا جو غلط کام یہ چھوٹے چھوٹے حصے میں ہو رہا ہے اب ہم گورنمنٹ کی لیول کے اوپر کریں گے, ہوگا پرسنٹیج کم ہی, 100% یا کچھ نہیں. ان کو پتا تھا لوگ آتے تو نہیں ہے, جیسے بینک کے پاس نہیں جا رہے تو گورنمنٹ کے پاس بھی کم آتے ہیں, لیکن گولڈ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں, گولڈ کرنسی نہیں, گولڈ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. تو گزشتہ 200 سالوں میں یہ ہوا کہ وہ جو یعنی ایک طرح سے پرائیویٹ بینکوں کی منی جو تھی وہ ختم کر دی. صحیح ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ جو اب یعنی اس زمانے میں ٹرانزیکشن ہوتے تھے نوٹس کی صورت میں, اب پھر بعد میں یہ ہونے لگا کہ جو الیکٹرانک جو آپ کے کھاتے ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں, اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اس میں ٹرانزیکشن ہونے لگی. اور اب یہ دنیا میں حال یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی کرنسی یا سینٹرل بینک کی کرنسی وہ دنیا میں رہ گئی ہے 5% سے کم, اور 95% کرنسی جو ہے نا وہ بینکوں کی کریٹ کی ہوئی کرنسی ہے. بینک کیسے کریٹ کرتے ہیں کرنسی؟ بڑی آسان سی مثال ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آئے دوبارہ پوچھیے گا. جیسے آپ نے یہ 1,000 روپے مجھے دیے, 1,000 کی جگہ ہم تھوڑی سی بڑی رقم لے لیتے ہیں, آپ نے 1,00,000 روپے مجھے دیے, میں نے جا کے بینک میں رکھوائے. تو بینک کو یہ ہوتا ہے کسی لا کے تحت, اس زمانے میں تو یہ فراڈ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے پاس کرنسی ہے نہیں اور آپ نے جو ہے وہ رسیدیں ایشو کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. بینک کیا کرتا ہے, بینک جب میں نے 1,00,000 روپے بینک کے پاس رکھوائے, بینک نے کو لا میں یہ لکھا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک نے کہا ہوا ہے کہ 5% تم رکھو اپنے پاس, تھوڑا بہت کیش میں رکھ لو تاکہ اگر اے ٹی ایم پہ کوئی جائے کے مانگے تو وہ آپ دے دیں, اور اگر کوئی صاحب جو ہے وہ کوئی چیک لکھ دیں کسی دوسرے بینک کا تو کچھ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھو. یہ دونوں ساورن کرنسی ہیں, یعنی اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور یہ جو نوٹ ایشو کیا یہ بھی انہوں نے ایشو کیا. بقیہ 95% تم ہمیں لون دے دو. تو بینک کیا کرتے ہیں, 1,00,000 روپے میرے ہیں, اس نے 95,000 روپیز آپ کو لون دے دیا انہوں نے. تو اب میرے پاس بھی 1,00,000 روپے نظر آ رہے ہیں اور 95,000 آپ کے پاس بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے فار ایگزامپل آپ کو اپنی موٹر بائک خریدنی ہے, آپ نے 95,000 روپیز ایک موٹر بائک کی کمپنی کو دے دیے. اس نے کیا کیا, اس نے کسی بینک میں جا کے رکھوائے 95,000 روپیز. صحیح ہے. پھر جو ہے وہ بینک کیا کرے گا کہ 5% اپنے پاس رکھے گا, 90,000 روپیز کسی تیسرے کو لون دے دے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اسے کہتے ہیں اکنامکس کی لینگویج میں ملٹی پلائر امپیکٹ. ٹھیک ہے. تو 5% ریزرو ریشو میں اگر آپ 1,00,000 روپے کی منی آپ انیشیل جمع کراتے ہیں اور 5% سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ تقریباً 20,00,000 روپے کی 20x منی کریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ آ گئے. اور تو اس زمانے میں تو یہ فراڈ سمجھا جاتا تھا. میں آج کی دنیا میں اس کو فراڈ تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ بینکنگ کا سسٹم ایسا ہی ہے. یعنی اس وقت اگر آپ پاکستانی بینکس میں جا کے دیکھیں تو ان کے پاس ہمارے اور آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ 30 ٹریلین کے ہیں. 30 ٹریلین کا اس وقت ڈپازٹ ہے, ان کے پاس کرنسی صرف 2 ٹریلین کی پڑی ہوئی ہے. تو اگر 5% زیادہ لوگ پہنچ جائیں بینک کے پاس تو بینک ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو یہ سسٹم ایسا ہے کہ جس میں بینکس منی کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس وقت 95% منی بینکس کریٹ کر رہے ہیں, سینٹرل بینک نہیں کریٹ کر رہا. پاکستان میں تھوڑا کیش زیادہ ہے لیکن دنیا بھر میں یہی ریشو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات کوئی اب سب یہ مانتے ہیں, آپ مطلب بینک آف انگلینڈ کے جا کے پیپر پڑھ لیں, یورپین بینک انگلینڈ پڑھ لیں, امریکن جو فیڈ وغیرہ کے دیکھ لیں, ہر جگہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت جو اکانومی میں جو منی کریٹ ہو رہی ہے, جو کرنسی کریٹ ہو رہی ہے, جو نمبرز کی صورت میں ہے, جو اکاؤنٹس کی صورت میں ہے, وہ کمرشل بینک کریٹ کر رہے ہیں. اور کب وہ کریٹ ہوتی ہے, جب وہ لون دیتے ہیں کسی کو. آج میں جا کے حبیب بینک سے اگر میں کہوں کہ مجھے مکان بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے کا لون چاہیے, تو اور میں اس کے اگینسٹ کوئی سیکورٹی رکھوا رہا ہوں اپنی زمین, تو وہ میرے لون بک کریں گے اور میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیں گے. یہ نئی منی ہوگی جو اکانومی میں آ گئی ہے. اور جو پرائیویٹ بینکس کے ہوتے ہیں, کمرشل بینکس ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے اور لوگوں کی طرح چاہتے ہیں کہ بہت پروفٹ کمائیں, اپنے لوگوں کو اچھے بونسز دیں. اس وقت جو بینکوں کے سی اوز ہیں سب سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں,
چاہے وہ حبیب بینک کا سی او ہو, چاہے وہ میزان بینک کا سی او ہو, مطلب کروڑوں کی سیلریز ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لون ایشو ہوں تاکہ ان کو پروفٹ ملے. صحیح. جب یہ کام ہوتا ہے, لون ایشو کرتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ ملک کی پروڈکشن تو بڑھ نہیں رہی, منی بڑھ جا رہی ہے نمبروں کے اندر, اور ہر ایک کے پاس, اب میرے 1 لاکھ روپے آپ کے پاس بھی 95,000 آ گئے, تیسرے کے پاس بھی 80,000 آ گئے, تو ایکچوئل تو پروڈکشن نہیں بڑھی, مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. مہنگائی بڑھے گی نا, کیونکہ اگر آپ نے منی کی سپلائی بڑھا دی اور آپ نے گڈس تو آپ کی نہیں بڑھ رہی, آپ جو سروسز ہیں وہ تو آپ نہیں بڑھا, پاور آ گئی سب کے پاس. یعنی اس میں مہنگائی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ٹو مینی منی جو چیز کریے سیم گڈس کو, اگر زیادہ منی ہو جائے اور اسی گڈ, تو پھر مہنگائی ہونی چاہیے. اسی انفلیشن آف منی کہتے ہیں نا, منی کا انفلیشن, بالکل, منی کو آپ پھیلا رہے ہیں. بالکل. تو اس صورت کے اندر جب یہ کام ہونے لگتا ہے, تو سینٹرل بینک کے پاس ایک ہی ٹول ہوتا ہے جو یوز کرتے ہیں وہ پچھلے 30-40 سال سے, وہ یہ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو. صحیح ہے. جو پاکستان میں ہم پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو تاکہ اس سے لوگ لون لیں نا. بالکل. جب لون نہیں لیں گے تو منی کا پھیلاؤ کم ہوگا, یا پرانے لون واپس کریں گے, اس سے بھی منی, جب لون واپس کرتے ہیں تو بھی منی کم ہو جانی شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا. تو لیکن پاکستان میں یہ پالیسی بھی کام نہیں کر رہی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ 70% لون تو گورنمنٹ نے کھول دیا ہوا ہے. آپ نے 22% بھی انٹرسٹ ریٹ کر دیا تو پرائیویٹ اداروں نے تو لون واپس کیے کہ بھائی اس ریٹ پہ ہم لون نہیں رہ سکتے. گورنمنٹ آف پاکستان نے, کیونکہ اس کا پیسے نہیں تھے, اس نے اور لون لیا اور انٹرسٹ پے کیا, اور انٹرسٹ گیا لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر. تو یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ پالیسی ہے, یہ بھی ایک طرح سے نقصان دہ ثابت ہوئی. ایک ایسا اسٹیٹ بینک کو میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا پلیئر گورنمنٹ کا ثابت ہوا جو اپنے گول میں گول کیا جا رہا ہے, کہ آپ جو ہے وہ اور انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اور منی سپلائی بڑھا کے اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ سسٹم, اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے تقریباً سمجھے آپ 50 سالوں میں پاکستان میں جو کرنسی کی سپلائی, یا جیسے آپ رسیدوں کی سپلائی کہیں گے, یا نمبرز, اکاؤنٹنگ نمبر, کیونکہ میں نے بتایا دو ہیں کرنسی کی یا منی کی 2 صورتیں. ایک آپ کے ہارڈ فارم ہے, یہ کس نے کیا ہے, یہ اسٹیٹ بینک نے کیا, اب یہ کنٹرول, یہ اتھارٹی, مطلب جیسے کہتے ہیں وہ ہے, بالکل اوتھینٹک ہے. ہاں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی رسید ہے. اچھا, اور جو آپ نے بینک میں جو پیسے رکھوائے ہوئے ہیں وہ بینک کا کلیم ہے, آپ کا کلیم ہے بینک کے اگینسٹ. مطلب بینک کے پاس پوری کرنسی نہیں ہے, 5% ہے. آپ کا کلیم ہے کہ اگر آپ نے کوئی, جب آپ ATM پہ جائیں گے تو آپ جا کے جو ہے وہ آپ کو ایشو کر دے گا, وہ آپ دوبارہ بینک میں کسی اور, جب آپ کسی کو پے کریں گے وہ دوبارہ بینک میں جمع کرا دے گا. تو وہ جو کرنسی ہے اسے آپ بینک منی کہیں گے, کمرشل بینک منی کہیں گے, وہ ساورن منی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور بینک اعتماد پہ چل رہے ہیں. بالکل. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ جائیں گے تو بینک ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن اگر کسی صورت میں کسی وقت پہ اعتماد میں کمی ہوتی ہے اور 5% زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں تو بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے. اسے کہتے ہیں بینک رن. ابھی امریکہ میں تقریباً جب انٹرسٹ ریٹ بڑھائے تو انہوں نے 5-6 بینک ان کے رن کر گئے, انسالوینٹ ہو گئے. تو شروع میں تو بینک رن کا مطلب بینک کرپٹ ہو گئے, بینکرپٹ ہو گئے, یا ان کا ایک تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو یہ کہ ان کے پاس کیپٹل ہی ختم ہو گیا, اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کیونکہ اگر ان کے پاس سالوینسی ختم ہو گئی, یعنی 5% زیادہ لوگ ہو گئے, تو اسٹیٹ بینک یہ کرتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے ان کو پیسے دے دیتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر ہم ان سے لے لیں گے. تو اسٹیٹ بینک کا یہ کام ایک ہوتا ہے لینڈر آف لاسٹ ریسورٹ کا, کہ اگر بینک کے پاس کچھ پیسے نہ ہو تو اسٹیٹ بینک پیسے انجیکٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ مطلب یہ جو سسٹم ہے, جو کیا کہتے ہیں فریکشنل ریزرو سسٹم جسے کہتے ہیں 5% والا, اس کے مسائل یہی ہیں کہ یہ سسٹم میں انہیرنٹ کیا کہیں گے, سسٹم کے اندر پرابلم ہے کہ کسی, چاہے بالکل صحیح سسٹم چلا رہے ہوں, 5% ہی منی رکھی ہوتی ہے بینک کے پاس, تو کسی وقت بھی بینک فیل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہر وقت اکنامک انسٹیبلٹی بھی رہے گی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کسی اچھے اکنامسٹوں کے بک میں پڑھتے جائیں, مستقل جو اکنامی میں بار بار اتار چڑھاؤ آتا ہے, بوم اینڈ بس سائیکلز آتے ہیں, یہ مینلی بینک منی کی وجہ سے آتے ہیں. کیونکہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں, جب لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آگے اسٹاک کی پرائسز بڑھیں گی, آگے ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بڑھیں گی, بینک خوب لون ایشو کرتے ہیں, اور پھر لوگ جا کے ریئل اسٹیٹ میں لگاتے ہیں, لوگ جا کے اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں, اور پھر ان کی پرائسز انفلیٹ کرنا شروع کرتی ہیں, جسے آپ کہتے ہیں کہ ببل کریٹ ہو رہا ہے ایسیٹس کے اندر. ایک تو کنزیومر پرائس تو بڑھ رہی ہوتی ہے پاکستان میں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسیٹس کے ببل کریٹ ہونے شروع ہوتے ہیں, اور وہ بڑھتے پھر یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تو بہت زیادہ قرضے کے اندر آ گئے, اس ببل میں سوراخ ہوتا ہے اور پھر ڈفلیشن ہوتا ہے. یہ ہر 10 سال میں اکانومی, 2008 میں ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ 2004 سے 8 تک انہوں نے بہت لون ایشو کیے ریئل اسٹیٹ کے لیے نا, بہت کم انٹرسٹ ریٹ کم تھے, خوب لون ایشو ہو رہے تھے, اور 2008 میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا جس میں تقریباً آپ سمجھیں امریکہ کی اکانومی ہل گئی پوری اس سے. اتنا بڑا کنٹری تھا اور اس کا امپیکٹ ہر جگہ پہ جائے, تو یہ ہر وقت اکانومی بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے. اور تیسری بات اس میں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی میں بتایا کہ انہیرنٹ اس میں ایک رسک بھی ہے کہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. تیسرا اس میں ہر وقت انفلیشن رہے گی, منی آپ بڑھتی جائے گی, کیونکہ بینک جو آپ کو لون دے رہے ہیں, آپ کو لون بھی واپس کرنا ہے اور آپ کو انٹرسٹ بھی واپس کرنا ہے, تو انہیں اور منی کریٹ کرنی ہے اور لون دینا ہے.
تو امریکہ اور یورپ کے اندر آپ سمجھیں کہ پچھلے 50-60 سالوں میں ہاؤس ہولڈ ڈیٹ بہت یعنی نگلیجبل تھا، اور آج وہ جی ڈی پی کا 50% ہے. یعنی ہر مکان کے ساتھ ڈیٹ لگا ہوا ہے، ہر گاڑی کے ساتھ ڈیٹ ہے، ہر اسٹوڈنٹ لون کے ساتھ ڈیٹ ہے. تو قرضہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس وقت دنیا میں جو ہے وہ قرضے کا اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جو جی ڈی پی آپ کو میں سمجھا دوں اپنے سامعین کو. جی ڈی پی ہوتی ہے کہ پورے ایک سال میں کتنی گڈس پروڈیوس کی ہیں آپ نے اور کتنی سروسز پروڈیوس کی ہیں آپ نے. ان دونوں کو ملا لیں تو اس کا جی ڈی پی کہتے ہیں. اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے زیادہ پروڈکشن تو اس کا مطلب ہے کہ ملازمتیں بھی لوگوں کو مل رہی ہیں اور ملک بھی ترقی کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کی جی ڈی پی گرو نہیں ہو رہی، 3-4% سے ہو رہی ہے، انڈیا کی تو 7% سے ہو رہی ہے، چائنا کی اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ترقی کر رہے ہیں. تو جی ڈی پی کے کیا مطلب یہ ہو رہا تھا. ابھی کمنگ بیک ٹو دا ایکچوئل ایشو، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ختم کرنے کے لیے پروپوزل، کیونکہ کہنا بڑا آسان کہ فریکشنل ریزرو ہے اور یہ والے سارے پرابلمس ہیں کہ اگر یہ 5% سے زیادہ لوگ آ گئے تو بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز، کوئی سمجھے سارے ایشوز. اس ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے یا انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی وائبلٹی کو پروف کرنے کے لیے، ڈو وی ہیو ایگزامپلس؟ کیا دنیا بھر کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ جو پروپوز کر رہے ہیں سولوشن جو کہ فریکشنل ریزرو سے ہٹ کر ہے، کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور سکسیزفلی رن کر رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں دنیا تو اس وقت دنیا کا جو ڈومیننٹ اس وقت نظام ہے وہ فریکشنل ریزرو سسٹم ہے. ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو بتایا 1850 میں جب انہوں نے پرائیویٹ بینکس کی منی کو ختم کیا تھا تو وہ ایک ٹائم تھا جس میں دنیا بھر میں صرف ساورن کرنسی رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. بینکس کی منی نہیں تھی. اور اس کے بعد دنیا نے 100 سال ویسے ہی گزارا کیا. اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ جو لا تھا کہ جی کرنسی صرف جو ہے وہ سینٹرل بینک کریٹ کر سکتا ہے، گورنمنٹ کریٹ کر سکتی ہے، اس میں انہوں نے نمبرز کو نہیں کریٹ کیا، اکاؤنٹس کو. صحیح ہے. یعنی ابھی بینکس کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نمبرز میں کریٹ کرتے ہیں. جب آپ بینک میں جائیں گے وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے کا لون ڈال دیں گے. یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں امریکہ میں 2008 کے بعد نا بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بہت سارے بینکوں کو سینٹرل بینک نے لون دیے. تو کانگریس مین نے پوچھا ان کے فیڈ کے ہیڈ سے کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ہم نے تو آپ نے ہمارے ٹیکس کے پیسے دے دیے ان بینکرز کو. نہیں جی ہم نے کریٹ کیے ہیں پیسے. مطلب یہ بینک یہ نمبرز میں کریٹ ہوتے ہیں. بینک کے پاس 2 ٹریلین کی منی ہے، پاکستان میں 2 ٹریلین کی منی ہے، لیکن اس کو لینا بھی ہمارے ڈپازٹ بھی 30 ہیں، اس نے آگے لون بھی دیا ہوا ہے. اس کرنٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے نا، ہر جو آپ نے ڈپازٹ رکھا ہے اس کے آگے لون دیا ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ کا کیا پروپوز سولوشن ہے اور کیا وہ کہیں پہ پریکٹیکلی کہیں پر بھی چل رہا ہے؟ پہلے میں نے بتایا کہ یہ نہیں ہے. یہ جو سولوشن پہ یعنی ایک تو پہلی بات یہ کہ 1850 میں ہو گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہارڈ کرنسی ختم ہوتی گئی اور سافٹ کرنسی اکاؤنٹنگ نمبر بڑھتے گئے. اب 95% اسی صورت میں ہم واپس چلے گئے. پہلے تو بات یہ کہ دنیا میں یہ بہت عرصے یہ سسٹم اس طرح سے رہا ہے کہ جس میں آپ صرف ساورن کرنسی رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی جو وہ ہوتی تھی سکے ہوتے تھے وہ بھی صرف ساورن کرنسی ہوتے تھے. ابھی یہ ہے کہ ریسنٹلی جب یہ 2008 کا بڑا مسئلہ ہوا اور جب بھی کوئی امریکہ میں یورپ میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکنامیکلی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سلیوشن ہے ہمارا. یہ تو جب یہ 2018 میں یہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد اس پہ رینیوڈ بڑا انٹرسٹ ہوا. اور 2013 کے اندر کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ایک IMF میں 2 اکنامسٹوں نے ایک پیپر لکھا جس میں انہوں نے امریکہ کی پوری اکانومی کو جو ہے وہ اس سسٹم کو اس میں ڈالا کہ بھائی آپ کو پتہ نا اکانومی سسٹم میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس میں ڈال کے دیکھا کہ اس سسٹم سے بینک رن ختم ہو جائیں گے، اس سے جو ہے وہ جو اکنامی میں بار بار اتار چڑھا ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس سے جو ہے وہ جو منی سپلائی بھی مطلب وہ بھی باقی رہے گی، اسی اچھی طرح سے چلتی رہے گی. اور آپ کی پروڈکشن جو ہے یعنی جی ڈی پی گروتھ 10% کی انہوں نے پروجیکٹ کی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تو انہوں نے وہ اس پہ کیا فل ریزرو بینکنگ وہ میں آپ کو سولوشن بتاؤں گا. اور 2018 کے اندر 2-3 جو بڑے جیسے ہیں گرین لینڈ میں اس پہ وہ ہوا، سوئٹزرلینڈ جس بھی سمجھیں آپ دنیا کی میرے خیال سب سے اچھی اکانومی میں سے ہے اور ان کا انٹرسٹ ریٹ ہماری طرح 22% نہیں ہے، ان کا 1% انٹرسٹ ریٹ ہے، انفلیشن بھی بہت تھوڑا ہے. وہاں پہ 1 لاکھ لوگوں نے اس کو سائن آف کیا کہ ہمیں فل ریزرو بینکنگ کے لیے ریفرینڈم میں جانا ہے. پھر جب گئے تو اس کے جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ویسے ہی سب سے بہتر ہیں تو ہم سب سے پہلے کیوں اپنا سسٹم چینج کریں، ہمیں تو دنیا سے ہم بہتر ہی ہیں. تو وہ کامیاب تو نہیں ہوا لیکن آپ سوچیں کہ 1 لاکھ لوگوں نے اس کو سائن آف کیا. تو یہ جو میں سب کو سسٹم بتا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ مین 1850 تک تو یہی امپلیمنٹڈ تھا. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ بڑا اگر آپ 20ویں صدی میں جا کے یعنی ابھی جا کے آپ ڈالیں 20th سینچری کے 5 بڑے اکانومسٹ، تو اس میں جو بڑے اکانومسٹ ہوں گے وہ اس کی سپورٹ میں ہوں گے. یعنی 20ویں صدی کا جو سب سے بڑا مانیٹری اکانومسٹ تھا ملٹن فریڈمین، وہ اس کے اتنے فیور میں تھا کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ اگر آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی فوراً ہو سکتی ہے اور اس کے فوائد بھی کتنے ہیں.
اسی طریقے سے ایک اور بڑا مشہور اکانومسٹ ہے فشر، وہ بھی بہت بڑے اکانومسٹوں میں سے آتا ہے، اس نے اس پہ بک لکھی ہے. 1930 کے بعد جب یہ گریٹ ڈپریشن ہوا امریکہ میں، تو کوئی 300-400 اکانومسٹوں نے امریکہ کے صدر کو اس پروپوزل کا لکھا. لیکن یہ کہ پھر وہ جو ہے وہ یعنی اور چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کر دیں، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا، کیونکہ ہم جو بات بتا رہے ہیں نا، جو سولوشن بتا رہے ہیں، اس میں ایک جو ایشو ہے، بینک جو منی کریٹ کر رہے ہیں، پاور ہے، وہ آپ ان سے واپس لے رہے ہیں. تو ملٹن فریڈمین نے بھی یہ کہا کہ بھائی، اس سے پوچھا گیا کہ جب آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں سسٹم کی، تو یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی. حالانکہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو امریکہ کا اتنا مشہور بندہ، اس نے کہا کہ جن لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا ہے، یعنی ہم اور آپ لوگ اور سٹیزن، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اور جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کو اور کمپلیکس کر دیتے ہیں. یعنی ایک طرح سے بینکنگ انڈسٹری میں کچھ لوگ جو پاور ہے نا، ہم اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم میں آپ دیکھیے گا ایسے، یہ نہیں کہ بینکنگ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ ان سے منی کریٹ جو کر رہے ہیں، جس سے پوری اکنامی اوپر نیچے ہل رہی ہے، جس سے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، جس سے بینک رن کا چانس ہے، یہ جو پاور ہے ان سے آپ واپس لے لیتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک طرح، اس پہ بہت ساری، یعنی ابھی 2013 میں اس پہ میں جب لوگوں بکس لکھی گئی ہیں مستقل، مطلب اس پہ خاصا مٹیریل آپ کو موجود ہوگا، اور بڑا سمپل، ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل سسٹم ہے، سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ کیا ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ہاں اچھا، اس میں ہم یہ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع میں بینکس کیا کرتے ہیں پاکستان کے اندر، جو اس وقت دنیا بھر میں بھی، کہ ان کو کہا گیا کہ تم 5% اپنے پاس رکھو، 95% لون لے لو. تو اس وقت بینکس کیا کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر کہ 5% اپنے پاس رکھا. اب گورنمنٹ نے ان کو ایک الاؤ کیا ہوا ہے کہ تم 95% لون دے سکتے ہو. انہوں نے 70% اس میں سے جا کے گورنمنٹ کو ہی لون دے دیا. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ اپنا پیٹ، اپنے غریب عوام کا پیٹ کاٹ کے اپنے ٹیکس میں سے پیسے نکال کے بینکس کو دے رہی ہے، بینکس اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. تو 5% یہ ہو گیا، 70% یہ ہو گیا، 20-25% انہوں نے پرائیویٹ اداروں کو لون دیا ہوا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی 5% ان کے پاس کرنسی رکھی ہوئی ہے تاکہ میں اور آپ جائیں تو وہ اے ٹی ایم سے نکال لیں، میں اور آپ کیش چیک ایشو کریں تو وہ اسٹیٹ بینک میں تھوڑا بہت پیسہ رکھا ہو. 70% انہوں نے گورنمنٹ کو دے دیا، بانڈس کی صورت میں، ٹریجری بل کی صورت میں، سکوک کی صورت میں، مطلب آپ جو بھی اسلامی بینک اس کا نام لے لیں، اس کے گورنمنٹ کو دے دیا. اس سے وہ کما رہے ہیں، اور وہ بڑا اچھا ماڈل ہے. تو بیٹھے بیٹھے آپ نے لوگوں سے پیسے لیے اور گورنمنٹ سے لے دیا. گورنمنٹ بھی وہ کہ جو غریبوں کی گورنمنٹ ہے، وہ آپ کو سمجھیں، آپ غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے. وہ دیکھیں نا، آپ 1% انٹرسٹ ریٹ وہ کے برابر کے وہ غریبوں کو دے رہے ہیں، جو تقریباً 400 روپے بنتا ہے غریب آدمی کے لیے. یعنی وہ غریب کے جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. یہ پاکستان کے شخص، اچھا یہ بھی میرے خیال سے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے نا، یہ سسٹم کی تو خرابی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے اہم مسئلہ ہمارے 8 کروڑ لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے ہیں، جن کے پاس نہ پانی صاف ہے، نہ کھانا اویلیبل ہے، نہ ان کے بچوں کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس بچوں کے پاس صحت ہے. تو آپ کی اکانومی ترقی ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ 35-40% لوگ وہ ہیں کہ جو خرید ہی نہیں پا رہے کوئی چیز. جب وہ خریدیں گے تو فرمز کیا کریں گی، جو بڑی کمپنیز ہیں وہ بنائیں گی، ملازمتیں جنریٹ ہوں گی. تو ہماری جو جی ڈی پی جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ 40% ڈیفیشینٹ ہے، اور ہم 4% کی بات کر رہے ہیں. تو ہماری اکانومی تو ترقی کر ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم جب تک ہم معاشی طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھیں، اور جب تک وہ لوگ پارٹیسپیٹ نہ کریں اکانومی میں، تو وہ ہمارے لیے لائبلٹی بنتے جائیں گے. ظاہر ہے کہ اگر وہ اس وقت تو نالج اکانومی ہے نا، تو اگر وہ ان کو آپ تعلیم دیں گے ان کے بچوں کو، تو وہ لائبلٹی بن جائیں گے. اور یہ بڑا طے بات ہے کہ اگر اکنامی میں اس قدر مسائل ہوں، اتنی غربت ہو، تو سوشل مسائل آ کے بڑھتے ہی جاتے ہیں. مطلب آپ کو ہر قسم کے مسائل، جرائم، یہ ساری چیزیں بڑھتی. اور تیسری بات جو ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی لحاظ سے جو ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے میرے خیال ہے آخرت میں سب سے زیادہ یہی چیز پوچھی جائے گی کہ آپ سوچیں نا کہ ہر تیسرا آدمی کا یہ حال تھا. تو سب سے اہم مسئلہ پاکستان کا، اگر یہ مسئلہ آپ نے حل کر دیا نا، تو سارے مسائل میں مفتی اسماعیل صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ اگر یہ والا آپ نے، اس پہ ہی ساری پالیسیز کنسنٹریٹ ہونی چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا نا ایک جگہ پہ حاکم بنا کے، تو انہوں نے ایک ہی ہدایت دی جو میجر ہدایت تھی کہ آپ امیروں سے دیں اور غریبوں کو دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر غریبوں کا خیال کر لیا تو اکانومی آپ کی خود ہی چلنی ہے. اور یہ بات مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی رحمتوں کے دروازے کھلے، وہ بھی خود کھلیں گے، لیکن زیادہ بات یہ کہ اکنامی آپ کو یہ لاجیکل بات ہے. ابھی دیکھیں نا، کورونا کے دور کے اندر ساری جو بڑی گورنمنٹس تھیں، انہوں نے امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں سب نے اپنے غریب لوگوں کو کیش ٹرانسفرز کیے. انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم ان کو نہیں دیں گے پیسے تو یہ چیزیں خریدیں گے نہیں.
یہ بھی خریدیں گے نہیں تو فرمز کی چیزیں بکیں گی نہیں, اور انمپلائمنٹ ہوگا. اس سے کیا ہوگا, فرمز اور اپنے لوگوں کو فارغ کریں گی, ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں آ جائیں گے. تو جیسے ہی آپ غریب کو پیسہ دیتے ہیں نا, وہ خریدنے جاتا ہے. مجھے اور آپ کو پیسہ ملے گا, بینک میں رکھوا دیں, اکنامی بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو بات ہے نا کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, زکوٰۃ کا مطلب گروتھ کا ہے, ایک مطلب پاکیزگی کے علاوہ. تو یہ آج جدید اکانومی میں یہ بھی چیز ثابت ہے کہ اگر آپ غریبوں کو پیسہ دیں گے تو اکنامی گرو کرے گی آپ کی. تو آپ کے مسائل اس کے اندر اس میں موجود ہیں. دوبارہ خیر ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے 70% بینک سے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے اور 25% پرائیویٹ اداروں کو لون دیا. تو ہم یہاں پہ جو سسٹم بتا رہے ہیں وہ فل ریزرو بینکنگ کا سسٹم ہے. یعنی جتنا ہمارے جتنے ڈپازٹس ہیں اتنا ان کے پاس ساورن یعنی گورنمنٹ کی کرنسی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کرنسی کے 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو کیش ہو, کیش کی تو آج کل ضرورت نہیں ہے, 2-4% ہی ہو. ان کا اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے سیم. ابھی صرف 5% کا اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جیسے میں نے اگر میزان میں حبیب بینک میں 10 لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں, تو حبیب بینک اور میزان کا 10 لاکھ روپے کا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر ہونا چاہیے سیم. ٹھیک ہے. تاکہ یہ نہ ہو اور اس پہ وہ یعنی منی کریٹ نہ کر سکیں. جو ہوتا ہے نا کہ ابھی جو یعنی 5% رکھ کے وہ میں نے بتایا نا 20x منی کریٹ کر دیتے ہیں. بینک کا اسٹیٹ بینک کے پاس اکاؤنٹ ہونے کا کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ ہے نا کہ اگر یعنی میرا اکاؤنٹ انڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے, مطلب بینک ایجنٹس ہیں, اسٹیٹ بینک مین جگہ ہے جہاں پہ میرا اکاؤنٹ. آپ کہہ رہے ہیں جو میرے ہی پیسے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس سافٹ فارم میں یہ رکھوایا. افیکٹولی آپ یہ کہیں کہ جس طرح سے ہارڈ کرنسی ہے, سافٹ کرنسی بھی ساری اسٹیٹ بینک کی کرنسی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ بینکس کسی کو لون اس طرح نہیں دے سکیں گے کہ میرے 10 لاکھ روپے پہ انہوں نے کوئی کروڑ روپے کی منی کریٹ کر دی. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوگا نا, 5% رکھا, انہیں 100% وہاں رکھنا ہے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہوں گی سسٹم کی. 2-3 پہلی بات تو یہ ہے کہ بینکنگ کا کام چلے گا, ایسا نہیں ہوگا بینکنگ کا. یہی میرا سوال سوچ رہا تھا کہ پھر بینک کیوں بھائی. تو دیکھیں بینکنگ 2 بڑے کام کرتے ہیں. ایک یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ڈپازٹ رکھواتے ہیں, سیف کیپنگ جو ہوتا ہے نا, بچے گلک میں پیسے رکھواتے تھے ہے نا, وہ جب گلک کو دوڑے تھے پیسے, اب گلک میں پیسے نہیں ہیں, گلک میں پیسے 5% ہی ہیں. صحیح ہے. تو بینک ایک یہ کام کرتے ہیں, اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں وہ آگے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا قرضے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 کام ہے نا, لیکن یہ دونوں کام آپس میں کنفلکٹنگ ہے. کیوں کنفلکٹنگ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان سے جب پیسے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جب چاہے ہم نکلوا لیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں. بینک آگے جب لون دیتے ہیں بزنس کو سال کے لیے 2 سال کے لیے لمبے عرصے کے لیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں, ہمیں بینک یہ کہتے ہیں رسک فری ہے یہ, اور آگے جب وہ لون دیتے ہیں تو بزنس میں ڈالتے ہیں, اور بزنس آپ کو پتا ہے کہ اس میں رسک تو ہوتا ہے. بالکل. اگر وہ بزنس ڈیفالٹ کر جائے تو آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ 2 کام ہوتے ہیں اس سسٹم میں, یہ دونوں کام الگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ڈپازٹ کا سیکشن بینک کا الگ ہے, اور انویسٹمنٹ یا جو آگے جو قرض دینے والا کام ہے وہ الگ ہے. صحیح ہے. تو جو میں نے اگر 10 لاکھ روپے بینک میں رکھوائے ہیں, یہ ڈپازٹ سیکشن میں رکھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے میں کیا کر سکتا ہوں, میں جب چاہوں کیش نکال لوں. وہ بھی ایک ساورن کرنسی کی صورت ہے نا, کہ میں نے گیا وہ آپ نے کیش دے دیا, اور اسٹیٹ بینک میں ان کا اتنا ریزرو کا وہ ہو گیا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں ایک چیک لکھ دوں, وہ کسی اور بینک میں چلا جائے, تو وہ پھر وہ اماؤنٹ جو ہے وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا اس بینک کے اندر, اور اسٹیٹ بینک بھی اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ایڈجسٹ کر لے گا. انٹر بینک جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے, مطلب یہاں سے وہاں چلے گئے پیسے. تو اب مجھے لیکن اس والے ڈپازٹ پہ مجھے کوئی پروفٹ نہیں مل رہا. انویسٹمنٹس والا مسئلہ رہ گیا. ڈپازٹ کے اوپر آپ کو کوئی پروفٹ نہیں مل رہا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اس پہ بھی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر بینک میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں تو بینک کہاں سے پیسے دے رہے ہیں, ہم تو کوئی رسک نہیں لے رہے فی الحال تو, اور وہ پیسہ ہمارے وقت نکلوا بھی سکتے ہیں. تو اس میں جو پیسہ آ رہا ہے اس میں رسک اینڈ ریوارڈ جو بیسک اسلامک وہ ہے کہ آپ رسک اور ریوارڈ لیں تب آپ پیسے لیں, تو ہم وہ نہیں کر رہے ابھی. تو اب اگر ہمیں مجھے چاہیے وہ 10 لاکھ روپے پہ, میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ یعنی میرے لیے تو ٹھیک ہے, کوئی ایک بیوہ ہے جس کے پاس 40-50 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اسی سے اپنا گھر چلا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کوئی پوچھے گا کہ اب اس کو تو پیسے اس پہ نہیں ملیں گے, کیونکہ اسٹیٹ بینک میں جو بینک کا اکاؤنٹ ہے اسٹیٹ بینک بھی کچھ اس کو نہیں دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. بالکل. اس صورت میں پھر یہ ہوگا, اس صورت میں جو بینک کا جو دوسرا سیکشن ہے وہ انویسٹمنٹ سیکشن ہے, وہ اس کے اکاؤنٹ سے, اس بیوہ کے اکاؤنٹ سے نکلیں گے. وہ کہے گی مجھے تو پیسے چاہیے, مجھے تو ریٹرن چاہیے, میں نے تو آپ کے پاس پیسے اس لیے رکھوائے ہوئے ہیں. تو بینک اس کے اکاؤنٹ سے 50 لاکھ روپے نکالے گا اور کسی کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, اس کے اکاؤنٹ سے مائنس ہو گئے اس کے اکاؤنٹ, اور اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ آتا رہے گا اس کے. جب لون واپس کرنا ہوگا تو وہ 50 لاکھ روپے اس بیوہ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائیں گے. یعنی اس کی آپ مثال دیکھیں کہ اگر میرے پاس 5,000 کا نوٹ ہے, اگر میں نے آپ کو دے دیا تو آپ کے پاس چلا گیا نا. یہ تو نہیں کہ وہ 4 لوگوں کے پاس گھوم رہا ہے, کاؤنٹر فٹنگ ہو جاتی ہے نا. تو بینک میں ایسا نہیں ہوتا. بینک میں ابھی جا کے آپ ڈپازٹ رکھواتے ہیں, آپ کے پاس بھی پورا ہے اور 4 اور لوگوں کے پاس بھی پورا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں فریکشن ریزرو سسٹم. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈپازٹرس کو اس میں ریٹرن بالکل ملے گا, بینکنگ بھی پوری اچھی طرح چلتی رہے گی. ڈپازٹرس کو ابھی جو ہے نا, ڈپازٹرس کو اسلامک بینک شاید 12-13% دے رہے ہیں, کمرشل بینک تھوڑا زیادہ دے رہے ہیں 3-4%, مگر ان کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ
منی سپلائی بڑھے جا رہی ہے تو اس سے مہنگائی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی جو ہے نا وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ منی کی سپلائی بڑھتی ہے, ایک یعنی جو بڑی وجہ ہے اس کی, اسی لیے اس کو انفلیشن آف منی بھی کہا جاتا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ کوئی اگر گیہوں کی پرائس بڑھ جائے, وہ فصل خراب ہو جائے تو ایک پرٹیکولر ایک چیز خراب مہنگی ہو جائے گی, لیکن اوور آل جو مہنگائی بڑھتی ہے وہ چیز منی کی سپلائی سے بڑھتی ہے. میں نے بینک کے پاس لگائے 10 لاکھ روپے, آپ کہہ رہے ہیں وہ کمپنی میں کسی میں لگا دے گا, آپ کے اکاؤنٹ سے نکل جائیں گے ابھی بھی. اچھا, وہ ریفلیکٹ ہی نہیں ہوں گے میرے آپ کے اکاؤنٹ, اب آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سیم منی جس طرح 5,000 کا نوٹ ہے وہ کسی اور کے پاس چلا گیا, اب میرے اکاؤنٹ سے نکل کے اس کے بیوہ کے اکاؤنٹ سے نکل اس کے پاس چلے گا. یا بیوہ کو کون سمجھائے گا کہ تم 1 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دے رہی تھی, اب تمہارے 5, وہ کہے گی میں کیوں رکھواؤں, میں اپنے ہی کوئی اور نظام بنا لیتی ہوں. پھر تو پرائیویٹ وہ آ جائیں گے جسے کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر, وہ کہیں گے ہمارے پاس رکھو. دیکھیں اس وقت بھی تو بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیوہ کو تو یہ تو پتا ہوگا اس کے پاس ایک رسید ہوگی کہ بینک میں اسے 40 لاکھ کی انویسٹمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں نظر نہیں آ رہے ہوں گے, پیمنٹ نہیں کر سکتی اس سے, لیکن وہ کبھی بھی نکلوا نہیں سکتی. نہیں نکلوا سکتی ہے بالکل. اس نے فار ایگزامپل 1 سال کے لیے انویسٹ کیا یا 6 مہینے کے لیے انویسٹ کیا, اس کے بعد 6 مہینے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں دوبارہ آ جائیں گے. 6 مہینے بعد آئیں گے نا, 1 مہینے بعد اس کو ریکوائرمنٹ ہو گئی مجھے, تو وہ نہیں نکال سکتی. اگر وہ نکلوائے گی اس پہ کچھ تھوڑی بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ریٹرن نہیں ملے گا اس کو 1 مہینے کا, کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ پینلٹی لگ جاتی ہے نا اس کے اندر. لیکن دیکھیں اگر ایک بیوہ کا کام ہی اس پہ چل رہا ہے تو وہ تو ہر مہینے تو نہیں نکلوائے گی. وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ 50 لاکھ میں سے 10 لاکھ وہ رکھے اپنے اکاؤنٹ میں اور 40 لاکھ روپے انویسٹ کریں. اصل میں اس میں ٹرسٹ لیول کا بھی ایک ایشو ہو گیا نا, جو اس وقت بینکنگ ہے اس میں تو اب یہی بھائی میں نے 10 لاکھ روپے ڈالے, میں کبھی بھی 10 لاکھ نکال سکتا ہوں, بس ریلیکس ہو گیا بندہ, چاہے وہ نکالے یا زیادہ تر لوگ نہیں نکالتے جس کی بنیاد پہ وہ چلتا ہے. لیکن میرے پاس کوئی ہے بھائی آپ 10 لاکھ روپے لگائیں اور پہلے دن آپ کے 5 لاکھ روپے نظر آئیں گے اور آپ فوراً نہیں نکال سکتے, آپ 6 مہینے بعد جو ہے نا 10 لاکھ نکال سکتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بینکنگ کے جو 2 مسئلے ہیں نا کہ آپ ڈپازٹ جو رکھوا رہے ہیں اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ آپس میں کنفلکٹنگ ہے. جی بالکل, اس سے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اسی مسائل پہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. اب بیوہ کو دیکھنے میں تو 50 لاکھ پہ بینک دے رہے ہیں, سال کے 7.5 لاکھ دے رہے ہیں نا, نقصان کتنا اس کا ہو رہا ہے, 20% کا اس کا منی کا لاس ہو رہا ہے. یعنی اس کا لاس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس کو 10 لاکھ روپے کا تو لاس ہو گیا, اس کی قیمت ہی نہیں رہی. ہمارے ایک رشتے دار ہیں, ان سے میں پوچھا تھا, انہوں نے ان کو یعنی 10 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہیں 1 کروڑ روپے ملے. 50 لاکھ کا انہوں نے فلیٹ خرید لیا, 50 لاکھ انہوں نے بینک میں رکھوا دیا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تک آپ کو کتنے مل چکے ہیں 10 سال میں. انہوں نے کہا کہ مطلب تقریباً اب ملا کے 10, 12, 15% ملتے رہے تو اب تک 50 لاکھ مل چکے ہوں گے. 50 لاکھ ان کو مل چکے ہیں, 50 لاکھ ان کے پاس فلیٹ رکھا, وہ بینک میں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. فلیٹ ہو گیا 2.5 کروڑ روپے کا. تو افیکٹولی وہ منی کی ویلیو تو گر گئی ہے نا. تو ابھی کے سسٹم میں منی کی ویلیو گرے جا رہی ہے آپ کی, کیونکہ منی سپلائی بڑھی جا رہی ہے. تو یہ آپ کو مطلب دکھا رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے. بینکس نا آپ کو بتاتے ہیں جی 15% مل رہا ہے, 15% جو ہے وہ مل نہیں رہا, منی کا نقصان سے زیادہ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی کہ 50% لوگوں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں. تو وہ تو بیچارے وہ تو یقین ہی نہیں کرتے, تو ان کو تو 20% کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کتنا ایک طرح سے آپ کہیں گے کہ ہیسل فری سیملیس اکاؤنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اگر ٹرانزیکشن کے لیے چاہیے میرے اکاؤنٹ میں رکھیں پیسے, اس کی قیمت نہیں گرے گی, بینک رن بھی ہو جائے گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, اسٹیٹ بینک میں میرے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی منی محفوظ ہے, ویلیو بھی محفوظ ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے جو ہے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے. پاکستان کے 80% لوگ تو انویسٹمنٹ ان کی بہت چھوٹی انکمز ہیں, ان کا تو آپ نے پورا پروٹیکٹ کر دیا. 10-15% لوگ رہ گئے جو کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کریں گے. تو آپ کو انویسٹمنٹ میں بالکل آپ کو ایک رسید ملے گی بینک کی طرف سے کہ بھائی یہ 40 لاکھ روپے ہم نے آپ سے لے لیے ہیں. جو ہم دوبارہ بیوہ کی مثال پہ جاتے ہیں, 40 لاکھ روپے آپ کے پاس یہ رسید ہے, 1 سال بعد آپ کے پاس مل جائیں گے. اگر آپ 1 سال بعد نہیں, آپ 6 مہینے بعد چاہتے ہیں بیچ میں نکالیں گے تو شاید بینک آپ کو کوئی پروسیجر کر کے دے دے, پھر آپ کو پروفٹ نہیں مل رہا ہوگا, کوئی پینلٹی لگے گی, لیکن منی کی سپلائی نہیں بڑھا سکتا. بینک کے پاس پاور ہی نہیں ہوگا کہ وہ ریزرو کی صورت میں منی بڑھا رہا ہو. تو دیکھیں اس پورے سسٹم کے اندر آپ نے کیا کیا کہ بینکوں کا جو کنفلکٹ ہے وہ ختم کر دیا, آپ نے لوگوں کی منی کو محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے نا, انفلیشن ختم ہو گیا, انفلیشن جو بڑھ رہا ہے. اور میں اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کا جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا سود سے کیسے باہر آئیں گے, تو اس وقت پاکستان کا جو سارا قرضہ ہے وہ ڈومیسٹک ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک ہے نا زیادہ تر, اور اس پہ اسی میں انٹرسٹ جا رہا ہے. تو اس صورت میں جب آپ بینکوں کو کہیں گے نا کہ آج سے آپ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 5% ریزرو کی نہیں ہے, آپ کو 100% ریزرو رکھنا ہے. تو ریزرو کیسے بڑھائیں گے اسٹیٹ بینک میں جا کے, بینک بتائیں کیسے بڑھائیں گے. میں اگر میزان میں پیسے کیش ڈالتا ہوں تو میرا اکاؤنٹ اپ ہوتا ہے نا, تو بینک کیسے بڑھائیں گے. بینک یہ کریں گے کہ ان کو 5% سے اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں 100% پہ لے جانا ہے. صحیح ہے. تو کیسے لے جائیں گے, سب سے پہلے ان کے پاس جو گورنمنٹ کے بانڈس پڑے ہیں, جو ٹریجری بلز پڑے ہیں, جو سکوک پڑے ہیں, یہ سارے وہ اسٹیٹ بینک کو دے دیں گے تاکہ میرا اکاؤنٹ 5 سے 60-65% تو وہی پڑے, تو ان کا اکاؤنٹ 5 سے 75 پہ چلا جائے گا پہلے. تو پورا جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے وہ چلا گیا اسٹیٹ بینک کے پاس. ٹھیک ہے,
اب اسٹیٹ بینک کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کا یہ جیب ہے نا, بالکل. تو وہ چاہے بانڈ کو کینسل کر دیں, زیرو کر دیں, پاکستان کا پورا ڈومیسٹک ڈیٹ یا جو بینکنگ پہ تقریباً بینکنگ کے بعد جتنی ڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہے 100% ریزرو کی, تو شروع میں 20-25% جو ہے بینکس ان کو تھوڑا بہت لون دے دیں گے تاکہ ریزرو اکاؤنٹ وہ یعنی اسٹیٹ بینک ان کو لون دے دے گا. اس سے جو نان بینکنگ ہے نا, بہت سارے پینشن فنڈ نے بھی گورنمنٹ کے بانڈ خریدے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ڈائریکٹ بھی خریدے ہوئے ہیں, تو وہ بھی اس سے ڈیٹ ختم ہو جائے گا. بینکس تنخواہیں کہاں سے دے گی جو آپ کہہ رہے ہیں کروڑوں روپے؟ ہاں نہیں, پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب اس میں میں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے کئی اکنامسٹوں کو, کئی اکاؤنٹنٹس کو دکھایا ہوا ہے کہ اس میں پورا پاکستان کا ڈومیسٹک ڈیٹ جہاں پہ آپ کے 60% آپ کے ریسورسز جا رہے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب وہ آپ کا ڈیٹ بھی ختم ہو جائے گا, انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا, پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورت میں ابھی منی کون کریٹ کر رہا ہے؟ ابھی منی ہم نے بات کی کمرشل بینکس کریٹ کر رہے ہیں. اس سسٹم میں منی کون کریٹ کرے گا؟ منی کریٹ کرے گا سینٹرل بینک. جیسے نوٹ کریٹ ہوتا ہے, نوٹ جب کریٹ کرتے ہیں تو آپ کا خیال ہے گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ 5,000 کا نوٹ ہے, اس پہ 2-3 روپے کاسٹ آتی ہوگی, بقیہ پروفٹ ہوتا ہے, مگر یہ منی بہت تھوڑی کریٹ ہو رہی ہے. تو اس صورت میں سافٹ منی بھی جب سینٹرل بینک کریٹ کرے گا تو وہ کریٹ کرے گا جتنی جی ڈی پی میں گروتھ ہے, یعنی تقریباً پاکستان کی لانگ ٹرم گروتھ 4-5% ہے, تو تقریباً 2,000 بلین کی جو ہے وہ منی کریٹ کر سکے گا بغیر کسی مہنگائی کے, ہمارے بغیر کسی مہنگائی کے. تو اس ایک پروپوزل سے گورنمنٹ کے 6,000 بلین سے پہلے انٹرسٹ بچتے ہیں اور 2,000 بلین کی وہ منی کریٹ کر سکیں گے جو آپ غریبوں کو دیں, آپ سپلائی سائڈ کے پروجیکٹ کریں. تو اس سے مطلب یہ اتنا جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سسٹم ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ زیرو ڈیٹ گورنمنٹ ڈومیسٹک کی بات ہو رہی ہے, زیرو انٹرسٹ ڈومیسٹک انٹرسٹ جو 90% ہے, زیرو انفلیشن کیونکہ منی کی سپلائی جی ڈی پی کے حساب سے بڑھے گی. جتنی جی ڈی پی کا 4% گرو ہو رہی ہے بس اتنی جو ہے آپ کو 2,000 بلین کی رقم بتائی نا, اگر زیادہ گرو ہو رہی ہے, کیونکہ اگر جی ڈی پی کے حساب سے آپ منی نہ بڑھائیں یا کرنسی نہ بڑھائیں تو آپ کو پتا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گڈس اینڈ سروسز تو بڑھ گئی ہیں, کرنسی کی سپلائی کم ہو گئی ہے, تو اس میں پھر آپ کی سیلریز کم ہوں گی, کچھ اس طرح کے مسائل ہوں گے نا. تو اس لیے اتنی جتنی گروتھ ہو رہی ہے اتنی سپلائی بڑھتی رہنی چاہیے, اور یہ ایک ایڈیشنل سورس آف انکم بھی ہے. میں نے اگر فریڈمین کا نام لیا نا, جو اس نے کہا تھا کہ جس طرح ٹیکس ایک سورس ہے نا کہ ہر, تو اسی طریقے سے جو منی کریشن ہے اگر یہ ریاست کے پاس ہو تو یہ ہر سال کی انکم ہے, اور اس انکم سے آپ غریبوں کا خیال کریں, آپ سپلائی سائڈ کے پروجیکٹ جو ہیں انفراسٹرکچر اپنا امپروو کریں, تو یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے. جو پرسنٹیج آلدو کم ہے لیکن باہر کا لون ہے, باہر کے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں پرسنٹیج وائز کم ہے انٹرنلی ہیں, تو یہ جب ہم ایک دم سے یہ والی پالیسی لے آئیں گے کہ جی انٹرسٹ ریٹ بھی زیرو اور یہ ساری چیزیں بھی, انٹرسٹ ریٹ زیرو نہیں, اچھا اس میں خیال رہے کہ دیکھیں یہ ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ انٹرسٹ ریٹ زیرو, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی کی ضرورت ختم ہو جائے گی. ابھی انٹرسٹ ریٹ پالیسی اسٹیٹ بینک کیوں لگاتا ہے؟ بتائیں آپ کیوں لگاتا ہے؟ وہ اس لیے لگاتا ہے کہ منی کون کریٹ کر رہا ہے؟ لون کی صورت میں کریٹ ہو رہی ہے جب پرائیویٹ بینک لون دے رہے ہیں کسی کو. میں نے آپ کو بتایا میں اگر 1 کروڑ روپے لون لیتا ہوں جا کے اپنے مکان بنانے کے لیے, تو ایک یہ نئی منی میرے اکاؤنٹ میں کریٹ ہو جائے گی. تو یہ کریٹ ہوئے جا رہی ہے کیونکہ بینکس کو پروفٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ بینک کے پاس کیا ٹول ہوتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے پاس ٹول ہوتا ہے انٹرسٹ ایک والو لگا ہوا ہے جس سے وہ کنٹرول کرتا ہے. وہ کہتے ہیں منی سپلائی بہت ہو رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو تاکہ منی سپلائی رک جائے. آپ نے دیکھا نا پانی کو روکنے کے لیے ٹائٹ کر دیا, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دی. اس میں جو پورا جو منی سپلائی ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ چاہے وہ سافٹ فارم میں ہو چاہے وہ ہارڈ فارم میں ہو, دونوں اسٹیٹ بینک کی کرنسی ریاستی کرنسی ہے, تو ان کو کسی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, منی کا کنٹرول ان کے پاس ہے پورا. اب اگر کسی کو قرضہ دینا ہے, جیسے میرے اس بیوہ کا اکاؤنٹ ہے 50 لاکھ روپے کا, اور اس بینک والے کو آگے دینا ہے جا کے کسی کمپنی میں, تو وہ آپس میں طے کریں گے کہ بھائی ہمیں یہ پروفٹ ریٹ ہوگا. اب دیکھیں فل ریزرو کے اندر 2 بڑے گروپ ہیں. فل ریزرو بینکنگ کے دنیا بھر میں تو یہ بڑا مطلب ڈسکشن ہو رہا ہے. اس میں 2 بڑے گروپ ہیں. ایک گروپ ہے شکاگو اسکول اور ایک ہے فشر. اور شکاگو اسکول کا مفتاح صاحب نے بھی نام لیا تھا کہ میں تو اس میں سے جو 2 اسکول ہیں, دونوں اسکول یہ کہتے ہیں, اس بات پہ تو متفق ہیں کہ جیسے ہی آپ منی کی کریشن کی پاور ختم کریں گے بینک سے, تو آپ نے 90% مسئلہ حل کر دیا. یعنی جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ آپ نے مسئلہ حل کر دیا. آپ کی اکنامی اسٹیبل ہو جائے گی, آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جائے گی کیونکہ بینک رن نہیں ہوں گے, انفلیشن ختم ہو جائے گا, اور جو بینکنگ میں جو ایک سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کون سی منی کس کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ساری منی ساورن منی ہو جائے گی. تو بات ہو گئی. اور گورنمنٹ کو اپنی لاس فرینچائزی ہو گیا. آپ لاء میں جا کے دیکھیں تو لاء میں لکھا ہے کرنسی کون کریٹ کرے گا؟ اسٹیٹ بینک کریٹ کرے گا. ایکچولی منی کون کریٹ کر رہا ہے؟ 90% سے اوور کرنسی یہ جو ہے وہ
پرائیویٹ بینک کریٹ کریں جب تو اس کے اندر یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. اس پہ تو دونوں متفق ہیں اس بات پہ کہ بینکس آگے لون دیں گے کس صورت میں. اس میں ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ڈیٹ کی صورت میں دے سکتے ہیں, یعنی قرضے دے سکتے ہیں اور اس پہ انٹرسٹ لے سکتے ہیں. جو دوسرا گروپ ہے جو شکاگو اسکول والے ہیں, انہوں نے 1940 سے پروپوزل دیا. ان کا یہ خیال ہے کہ آگے بینکس کو دینا ہی اکویٹی کی صورت میں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ڈیٹ کی صورت میں دیتے ہیں تو ڈیٹ خود ایک رسک ہے. ایکوٹی کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ وہ پروفٹ اینڈ لاس میں شیئرنگ کریں. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو شکاگو اسکول کا پروپوزل ہے وہ ایک لحاظ سے وہ ہمارا ایک جو اسلام کا جو میجر آبجیکٹیو ہے, جو میں کہوں گا نا کہ اسلام کا دیکھیں کیا ہے, سب سے پہلے سسٹم میں ڈیٹ کے ساتھ منی کریٹ نہیں ہو رہی, جس سے نبی کریم نے اتنی پناہ مانگی. پہلا مسئلہ تو آپ نے یہی حل کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں, کیونکہ آپ نے منی کا کنٹرول ان کے پاس آ گیا. تیسری بات یہ کہ ڈپازٹرس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ امانت کا کنسیپٹ ہے, وہ آپ بغیر اس کے نہیں کر سکتے. اب میں جب اپنے اکاؤنٹ سے نکالوں گا تو آپ انویسٹ کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو انویسٹمنٹ کا جو معاملہ آیا بینکس کا, تو اس میں شکاگو اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ آگے آپ کو پروفٹ لاس کی شیئرنگ پہ کرنا چاہیے. تو یہ جو چاروں پانچوں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اسلامک جو ماڈل ہے, جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں کرنٹ اسلامک بینکنگ کی ماڈل دیا, اور ایک میں آپ کو یہ ماڈل دوں گا کہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا. نام آپ بہت اچھے رکھ لیں, عربی نام رکھ لیں, تو اس سے تو کام نہیں ہوگا نا. اصل چیز تو اس کی روح ہے, آپ سے اس کی سبسٹنس پوچھا جائے گا نا. تو فل ریزرو بینکنگ کے اندر آپ نے سب سے میجر مسئلہ حل کر دیا کہ آپ نے انفلیشن کو ختم کر دیا, آپ نے گورنمنٹ ڈیٹ کو ختم کر دیا, آپ نے جو ہے وہ جو اکنامک فائنینشیل اسٹیبلٹی ختم کر دی, اور ساتھ ساتھ آپ نے جب اگر آگے آپ نے انویسٹمنٹ بھی صحیح کر دی پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر, تو پھر جو ہے وہ افیکٹولی اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ انویسٹرز ہوں گے جیسے وہ کہیں گے جی ہمیں لو رسک پہ رکھنا ہے, تو بینکس جو ہیں وہ آگے قرضے پہ بھی اجارہ پہ بھی دے سکتے ہیں, تاکہ مطلب رسک نہ رہے اتنا, ایسٹ کرائے پہ دے دیے, مگر وہ ایسٹ کی ریئل ویلیو کے اوپر ہوں گے. ابھی نہیں ہوگا کہ ایسٹ کا ویلیو کا کچھ نہیں پتا, مطلب موٹر وے کی پرائز نہیں پتا, بس آپ کو اتنا چاہیے تو آپ نے لگایا, لون کی قیمت پلس اسٹیٹ بینک کا ریٹ لگا کے دے دیا. صحیح. تو یہ جو مارکیٹ ویلیو میں جو ایک طرح سے جھوٹی ہوا نا, یہ بالکل جھوٹی ہوا, تو اس میں پھر ایکچوئل اس پہ اجارہ پہ یعنی ایکچولی جو یہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ دے رہے ہوں گے اور جو لے رہے ہوں گے وہ آپس میں ریٹ ایگری کریں گے. قرآن میں یہ بھی ہے نا کہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہوگا. بالکل, یعنی جو ایک میوچل کنسرن ہے تجارت میں دونوں لوگ طے کرتے ہیں. جی جی جی. یہاں تو ہم نے اسٹیٹ بینک کا ریٹ دے دیا, اس سے لنک کر لو بھائی سارے. جب ابھی 2 سال پہلے جب اسٹیٹ بینک کا ریٹ 60% تھا تو بینکس میں آپ کو 5% ملتا تھا. یہ کنونشنل بھی یہی کر رہے ہیں, اسلامک بھی یہی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہاں سے پالیسی آ رہی ہے. کیونکہ وہ لباس چینج کر دیتے ہیں اس کا. دیکھیں لباس چینج ہو گیا ہے مگر اندر سے وہ سبسٹنس تو وہی آپ کو آخر میں 15 ملین ہی ملنے, اسی کو ہی پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت فرق ہوگا اس کے اندر کہ اسلامک بینکنگ کے تھوڑا سا ہمارا رسک زیادہ ہے, وہ کچھ کم کر دیا, لیکن میجر جو ہے وہ یہی چیز ہو رہی. تو اس سسٹم کے اندر آپ پورا سسٹم جو ہے وہ جو روح کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے. اور آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہماری نئی نسل سمجھ رہی ہے, ہم قرضوں میں اتنے جا چکے ہیں کہ ہم ایسی دلدل میں نکل ہی نہیں سکتے. ہم آپ کو ایک پروپوزل سے بتا رہے ہیں کہ آج اگر اسٹیٹ بینک یہ طے کرے کہ ہمیں 5% ریزرو نوٹیفیکیشن ایشو کرے, انٹرسٹ ریٹ ان کے پاس دونوں پاورز ہوتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا سکتے ہیں, وہ ریزرو ریشو بھی. آج وہ طے کریں کہ جی 5% نہیں 100% ریزرو ریشو ہے, یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں 25 کریں پھر 50 کریں, گریجولی چلے جائیں. تو جیسے جیسے وہ جاتے جائیں گے گورنمنٹ کا ڈیٹ ان کے پاس آتا جائے گا, کیونکہ وہ ساورن ایک ہاتھ سے وہ ساورن کرنسی دے رہے ہوں گے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں کو, اور دوسرے ہاتھ سے انٹرسٹ بیسڈ جو ہے جو سیکیورٹیز ہے وہ لے رہے ہوں گے بینکوں سے. تو پورا پاکستان کے ڈیٹ جو اتنی ہم سمجھ رہے ہیں اتنا مشکل مثلا کہتے ہیں باہر ہی نہیں آ سکتے, ہم انٹرسٹ سے باہر ہی نہیں آ سکتے. سلوشن ہمارے پاس موجود ہے, اس سلوشن کو آپ امپلیمنٹ کریں, اور اس کے فوائد اس سے کہیں زیادہ اور ہیں کہ آپ کی اکانومی گرو کرے گی, آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. اور اچھا یہ میں نے بیچ میں جو آپ سے بات کلیئر کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ نے کہا انٹرسٹ ہم زیرو نہیں کر رہے, انٹرسٹ وہ جو ہے نا وہ ختم نہیں کر رہے. جو میں نے کہا کہ وہ جو پھر جب آگے جو بینک انویسٹمنٹ کریں گے, ایک تو اس کا ریٹ کوئی وہ نہیں ہوگا, اسٹیٹ بینک کا ریٹ نہیں ہوگا, وہ جو جس ریٹ پہ بھی دینا چاہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو فل ریزرو میں جو ایک جو ڈومیننٹ وہ زیادہ جو تھے شکاگو والے, وہ کہہ رہے تھے قرضے پہ دینا ہی نہیں چاہیے بینکس کو. اس وقت ہوتا ہے اسلامک بینک کے 99.9% کانٹریکٹ جو ہے نا, جب آپ جا کے ایک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے IFRS, جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیسے ہو رہی ہے, اس میں سارے کانٹریکٹ جائیں گے تو سب ڈیٹ بیس کانٹریکٹ ٹریٹ ہوں گے. مطلب کوئی پروفٹ جہاں ڈیٹ آ گیا وہاں انٹرسٹ ہے, جہاں ڈیٹ آئے گا وہاں پہ اگر آپ نے انٹرسٹ, تو اس کا مطلب آپ ڈیٹ ہی ختم کر رہے ہیں تو انٹرسٹ کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ کہ مطلب گورنمنٹ ڈیٹ اس میں ختم ہو جائے گا, اور آج نہیں ختم ہو جائے گا, فیوچر میں بھی ختم ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو گورنمنٹ کو 6,000 بلین کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, 2,000 بلین کا اس کو منی کریٹ کرنے کی پاور ملی, 8,000 بلین کا فائدہ ہو گیا. پھر بھی کوئی گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی ہمارا تو خرچہ زیادہ ہے, ہم
اور خرچہ کریں گے. کوئی ہو سکتی ہے کوئی گورنمنٹ آئے. ویسے تو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ اس میں ایک کمیٹی ہو جو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہو, کلیئرلی بتائے کہ بھائی جی ڈی پی تک کریٹ کریں گے, اس سے اوپر کوئی وار ہو جائے, کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے, تب آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر کبھی کریٹ, تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس صورت میں اگر آپ جیسے 5% کی جگہ کسی گورنمنٹ نے 20% کریٹ کر دی, تو کیا ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے وہ ہوگا, کیونکہ آج بھی 20% سے منی پرائیویٹ بینک کریٹ کر رہے ہیں, مہنگائی ہوگی. لیکن ایک فائدہ یہ ہوگا کہ 15% سے مہنگائی تو ہوگی, لیکن قرضہ نہیں چڑھ رہا ہوگا. مہنگائی ہو کے ہماری جنریشن میں, ہمارے آج میں ختم ہو جائے گی, ہمارے آنے والی اولادوں کو نہیں دینا. دیکھیں ہمیں کس نے اختیار دیا ہے, ہماری گورنمنٹ کو کس نے اختیار دیا کہ ہمارے بچوں کو جو پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی, ان کو آپ قرض میں ڈالتے جا رہے ہیں. کس نے اختیار دیا؟ اور بڑھے جا رہا ہے وہ, آپ قرض دیے جا رہے ہیں. اور کتنا بڑا ڈھکوسلہ ہے, سوچیں آپ. اس کو میں فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کہوں گا کہ گورنمنٹ کے جو منی کریٹر بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹیٹ کے پاس پاور ہے نا, جو منی کی اونر بھی ہے, وہ ہر مہینے پرائیویٹ بینکوں سے جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے بھائی 400 بلین دے دو لون, اور وہ لون لے کے وہ انٹرسٹ واپس کر دیتی ہے اور قرضے چڑھائی جا رہی ہے اپنے اوپر. تو اس سسٹم کے اندر آپ پورا ڈیٹ ختم کر رہے ہیں. اور یعنی سب سے بڑا ڈیٹ گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے. جو دوسرا ڈیٹ ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ ڈیٹ, وہ پاکستان میں ہے بہت تھوڑا, یعنی 1% جی ڈی پی کا. امریکہ میں تو 50% ہے. ابھی امریکہ میں ریٹ جب بڑھائے تو ان کی چیخیں نکل گئی لوگوں, کیونکہ ہر ان کی گاڑی ڈیٹ پہ ہے, مکان ڈیٹ پہ ہے. پاکستان میں اچھی بات یہ ہے کہ ریلیجس ریزن کی وجہ سے لوگ دور ہیں اس سے. صحیح ہے. 1% ہے جی ڈی پی کا, 1 ٹریلین ہوگا میرے خیال ہے آس پاس. پھر جو ریمیننگ ڈیٹ رہ جائے گا وہ صرف بزنس کا انویسٹمنٹ ہوگی, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو مشارکہ پہ لائیں, اس کو آپ ریل مداربہ پہ لائیں, ریل اجارہ پہ لائیں. یہ اجارہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے ریٹ کے ساتھ جو گاڑی کا کرایہ ہے اس کرائے پہ دیں آپ کا لو رسک ہو جائے گا. آپ کو ریئل, اور میں ایز اے چارٹر اکاؤنٹ بتا دوں کہ اگر آپ نے کسی کا, آپ اگر لانگ ٹرم میں, تو آپ کو پتا ہے کیپٹل مارکیٹ میں لوگ کرتے ہیں, شیئرس خریدتے ہیں. اور امریکہ میں جو زیادہ پیسے ترقی ہوئی ہے وہ کیپٹل مارکیٹ سے بہت ہوئی ہے 20ویں صدی کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیپٹل مارکیٹ میں لانگ ٹرم نہیں کرنا, شارٹ ٹرم بھی آپ کسی کمپنی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں بینک کے, بھائی 1 سال کا پروفٹ دیکھیں گے, یہ پروفٹ شیئرنگ ہوگی. اور یہ دنیا میں مطلب یہ کہنا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, بھائی دنیا میں کام ہی ایسے ہو رہے ہوتے ہیں. ویل ہونی چاہیے آپ کی, تو کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ مشارکہ کا نام نہ کریں, ایکچوئل پروفٹ شیئرنگ کرو بھائی. ایکچوئل جو ہے مداربہ کا نام نہ لو, ایکچوئل جو ہے اس کے اوپر جاؤ. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑے اکانومسٹوں میں نے آپ کو بتایا, ملٹن فریڈمین ٹاپ اکانومسٹ, فشر ٹاپ اکانومسٹ, آسٹریلین اسکولس جو بہت سب سے بڑا اسکول ہے, یہ سپورٹ میں ہے اس کے. تو یہ جو ہمارے اس میں کیا ایک معروف کا ایک ہے نا کہ دنیا میں کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو آپ کو نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, وہی چیز ہے, آپ اس کو کام چینج کرو اس کا. تو آپ کے پاس پروپوزل موجود ہے, اور کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ ختم. کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جب میں کوئی بھی کھولتا ہوں کسی بھی بینک میں, چلیں اسلامک بینک میں پہلے میں بات کر لیتا ہوں, تو کیا جو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہوں, کیا اس کی بنیاد کے اوپر آگے کے جو معاملات ہوتے ہیں, لون دینا, انویسٹمنٹ کرنا, یہ ساری چیزیں, کیا وہ اس پیسے سے کرنے کی ایلیجیبل ہوتی ہے بینک یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے کرنٹ میں کھولوا لیا تو میں بھائی بڑا اچھا بچہ بن گیا, میں انٹرسٹ والے نظام میں نہیں ہوں. لیکن کیا ایسا ہی ہوتا ہے واقعی میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے کہا فریکشنل ریزرو سسٹم کے اندر ہوتا تو یہی ہے کہ جی اب جب بینک کے پاس پیسے رکھواتے ہیں تو بینک اس میں سے کچھ پورشن رکھ کے آگے لون دیتا ہے. ویدر اٹ بی کرنٹ, تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ریشو فرق ہوگا. فار ایگزامپل آپ یہ کہیں کہ جی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اگر اسٹیٹ بینک نے ریٹ رکھا ہوگا 5%, تو کرنٹ اکاؤنٹ میں شاید تھوڑا زیادہ رکھا ہوا, صحیح ہے, زیادہ رکھیں آپ اپنے پاس, کیونکہ زیادہ لوگ آ سکتے ہیں فار. لیکن افیکٹولی دیکھیں 1980 سے پہلے نا جو کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں ڈسٹنکشن بالکل واضح تھی. یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ایسے تھے کہ جب چاہے آپ نکلوا لیں اس پہ پروفٹ نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی امریکہ میں یوزر اسپیکٹ سے بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں بینکنگ کا جی. تو یہ بڑا کلیئر تھا کہ نہیں ہوتی تھی. اور سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نکلوا نہیں سکتے تھے فوراً, کوئی 3 مہینے کی میچورٹی, جی الگ. اب انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ ایسے بنا دیے کہ جب چاہے نکال لیں, افیکٹولی کرنٹ ہو گئے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ کو پروفٹ بھی دے رہے ہیں. تو دونوں کو انہوں نے کمبائن کر دیا. تو اس سے اچھا بزنس کیا ہے, جب چاہے نکالوا لو, جب پروفٹ بھی لیتے رہو. لیکن بینکس وہی کر رہے ہوتے ہیں. بینکس کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں نا اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بہت سے بینک جو ہیں وہ اسلامک بینکس کی طرف بھی جا رہے ہیں. ونڈو کھول دی اسلامک, اس لیے کہ جو کنونشنل بینکس ہیں اس میں انہیں ایک خاص لیول کا پروفٹ دینا پڑتا ہے. اگر اسٹیٹ بینک کا ریٹ 15% ہے تو انہیں 13% دینا ہی پڑے گا, 12. اسلامک بینک پہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے ان کا پروفٹ ریٹ تھوڑا نیچے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ میں جو رکھواتے ہیں بینک اس منی کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں,
اس سے بھی کما رہے ہوتے ہیں. تو میں اس میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی اس طرح کے کسی اکاؤنٹ میں نہ رکھوائیں, آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں. آپ کو شک ہے, جو میں بھی کرتا ہوں کنونشنل بینک میں بھی, کہ میں وہ پیسے نکال کے کسی غریب کو دے دیتا ہوں. کیونکہ ہم دیکھیں آل دو کہ اس میں آپ کو یہ بات آپ گنجائش لے سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں 10% بینک نے دیا, ہمیں نقصان تو 15% کا ہو گیا, منی ویلیو گر گئی. لیکن میرے خیال اس سے دور ہی رہنا چاہیے. جو آپ کو پیسہ ملے آپ اس کو وہ کر دیں جب تک کہ آپ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو ان ایکچوئل جب میں کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی بینک کو اپنے 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, وہ آگے لون دے رہی ہے, وہ آگے لون دے رہی ہے. تو اس کا مطلب میں کیسے سیف ہوا؟ میں تو اسی سیف نہیں, ریلیجسلی نہیں ریلیجسلی تو آپ کی تو اپنی نیت پہ دیکھا جائے گا نا. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ بہت سارے یعنی بڑے مفتیان حضرات, میں ان پہ یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو دنیا کا بڑا مسئلہ ہے نا بینکنگ کا, وہ آگے کے فارمز پہ کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ منی کریٹ کر رہا ہے وہ بھائی. یعنی یہ پتہ نہیں یہ کوئی مفتی بتائے گا ربا کی فارم ہے کہ 1 لاکھ روپے سے آپ نے 20 لاکھ روپے کی منی کریٹ کر دی. ربا کا مطلب ایکسیس ہے, مجھے یہ تو کوئی مفتی بتائے گا. لیکن بہرحال اس سے صرف وہ نہیں ہے, ماڈرن فارم کا اسے آپ کہیں گے کہ پرابلم ہے, اور اس سے جو ہے وہ سارے فائنینشیل مسائل, اس سے جو ہے وہ اکنامک مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. تو جب تک آپ روٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک. اچھا, یہ آپ نے اتنی بہت ہی جیسے کہتے ہیں آپ نے بڑی لاجیکل بنا کے یہ بات ساری بتائی مجھے. تو کیا وجہ ہے کہ فرسٹ انسٹنس پہ ہمارے اکنامسٹ یا جتنے بھی اسٹیٹ بینک کے ذمہ داران یا وہ کہتے ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں؟ آپ بھی پروپوزل لے کے گئے ہوں گے نا, تو کیا وہ ایکسیپٹنس والے فیز میں ہوتے ہیں یہ بات سن کے, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بیکار بات ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے, اب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں, یہ تو ایک جنرل بات ہوتی ہے. دیکھیں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ تر لوگوں کو تو اس طرح سے, یعنی یہ فل ریزرو کا تو پتہ ہے, لیکن اس طرح سے کہ جی پاکستان کا پورا ڈیٹ ختم ہو جائے گا. میں نے بھی IMF کا ایک پیپر دیکھا تھا 2013 کا, جس میں نے پتا نا US کا انہوں نے ڈال کے, میں نے اس بیسس پہ پوری کیلکولیشن اپنی کی. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو جنرلی پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کہ بھائی اس طریقے سے بینکنگ رن, ان کو پتہ ہوگا ملٹی پلائر امپیکٹ ہے, اس طرح ہوتا ہے, الگ الگ بٹس اینڈ پیسز میں پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ پورا سسٹم کہ کیسے رن ہو رہا ہے, اور پھر اس کے تھرو کیسے جو ہے وہ ڈیٹ ختم ہو جائے گا, کیسے انٹرسٹ ختم ہو جائے گا, اس کے بارے میں پوری. تو ایسا نہیں ہے کہ جن کو بھی ہم پرپوز کر رہے ہوتے ہیں 90% لوگ ان میں سے خاصے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور ایون بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو بینکس سے, اپنے بینک سے زیادہ جو ہے وہ ملک کا خیال ہوتا ہے, اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے. بہت لوگ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کے پورے سلوشن کے اندر کیا کون سا ایسا کاؤنٹر آرگیومنٹ آیا کہ جس کا جواب آپ کے لیے طرح تھا کہ ہاں یہ پرابلم ہے اس کے اندر؟ دیکھیں کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ تو نہیں, لوگ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فریڈ مین کا ویو یہ تھا کہ جو اسے کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیسے یہ بینکنگ ورک کر رہی ہے. کہ تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں سونار کی مثال دوں, آسان سے جس طرح لیمن کو کیسے سمجھاؤں تاکہ سمجھ میں آئے کیسے. تو ایسا کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں. ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے آپ نے ایک سوال کیا کہ بینکنگ کیسے کام کرے گی, تو یہ ایک سوال ہوتا ہے بینکنگ کی طرف سے. تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بینکنگ کا یہ نہیں ہے کہ ہم بینکنگ بزنس کو ختم کر دیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے تو بینکوں کا جو برانچ نیٹ ورک ہے وہ تو کم ہوگا. مطلب اس میں جیسے ہمارے میں نے 10-20-25 سال پہلے لوگ بینک جیسے جایا کرتے تھے, ہم سالوں ہو جاتے ہیں بینک جاتے بھی نہیں اپنی, تو وہ تو کم ہوگا اس میں کوئی ہوا. اور دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں, یورپ میں جو بینک زیادہ کما رہے ہیں وہ اس سے کما بھی نہیں رہے, وہ اپنی ایجنٹ سروسز سے کما رہے ہوتے ہیں. یعنی جو سروسز ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ان چیزوں سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. تو بینک ہم جو پروپوز کر رہے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بینکنگ بزنس ختم ہو جائے گا. ہم ان سے کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بینکنگ جو ہے نا وہ 2 کام کری. ایک تو اس کا GDP میں ٹوٹل جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان میں 2.5% ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2.5% کے لیے آپ 100% کو خراب کر دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہم جو آگے جو وہ لون دے رہی ہے وہ کوئی بہت پروڈکٹیو لون نہیں دے رہی. پاکستان میں پچھلے سال میں 98% لون انہوں نے جو دیے ہیں ایڈیشنل لون, وہ گورنمنٹ کو دیے ہیں انٹرسٹ پے کرنے کے لیے. صرف 2%. تو نہ وہ پروڈکٹیو کام کر رہی ہے اس وقت, اور نہ ان کا رول ایسا ہے کہ اس کے لیے پوری اکانومی کو آپ تباہ کر دیں. تو بینکنگ کا سسٹم ایسے چلے گا کہ اس کے 2 سیکشن بن گئے. کوئی بینک بائیفیکیٹ نہیں ہوگا, ان کو 100% ریزرو رکھنا ہے. آج ان کے پاس 5% کا اکاؤنٹ ہے, 100% رکھنا ہے. جیسے ہی آپ یہ کنڈیشن لگاتے ہیں تو وہ آگے لون تو نہیں دے سکتے, انہیں ریئل منی چاہیے. یعنی اگر انہیں آگے لون انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میرے اکاؤنٹ سے نکالیں گے تو آگے جا کے دیں گے. یعنی ریئل منی نا, ریئل میری سیونگ ہوگی. یا اکنامکس میں اگر آپ نے سوچا جتنی سیونگ ہو اس طرح سے انویسٹمنٹ کو برابر ہونا چاہیے. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں سیونگ کے اوپر اسٹیٹ بینک کا ریٹ ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے لون آگے دیے جا رہے ہیں. تو وہ میرے اکاؤنٹ سے نکالیں گے تو بینک کا جو سیکشن ڈپازٹ سیکشن ہوگا وہ اپنے سارے کام کر رہا ہوگا ڈپازٹس, اور اس میں اگر وہ یعنی ڈپازٹ سیکشن کی اپنی پروفیٹیبلٹی اس میں بھی ہوتی ہے کہ جب وہ پیمنٹ کرتے ہیں اس میں وہ کچھ کمیشن چارج کر لیتے ہیں. اور اگر 1% ہم نے ہمارے پروپوزل میں یہ ہے کہ 1% وہ فیس لگا دیں گے, یا تو اسٹیٹ بینک ان کو دے دے گا یا لوگ دے دیں گے. اس وقت تقریباً 30 ٹریلین کا جو ہے وہ ڈپازٹ ہے, 300 بلین کا تقریباً انہیں ڈپازٹ اکاؤنٹس کو
سیکشن کو پیسے مل جائیں گے جس سے ان کا پورا انفراسٹرکچر چل رہا ہوگا اور سارا کام ہو رہا ہوگا. جو ابھی کا تقریباً جو پروفٹ ہے اس کا 30-40% ہوگا. جو انویسٹمنٹ سیکشن ہوگا, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو پیسے جو لے کے ریئل کام کر رہا ہوگا. دیکھیں بینکنگ کا ریئل کام کیا ہے, ہم بکس میں کیا پڑھا جاتا ہے, وہ یہ بتایا جاتا ہے نا کہ ڈپازیٹر سے پیسے لیں گے اور آگے جا کے انویسٹ کریں گے. بالکل. تو بینک تو ہوا میں کریٹ کر رہے ہیں نا, میجک منی آؤٹ آف تھن ایئر کے 5% رکھا آگے منی کے. اب انہیں ڈپازیٹرس کے پاس جانا پڑے گا, ان سے کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی ہے, اس اپرچونیٹی کے اوپر ہم آپ کو یہ ٹرمز دے رہے ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ وہ پروفٹ لاس شیئرنگ ہونی چاہیے, اور اس بیسس پہ آگے جا کے انویسٹ کریں گے, اس میں ظاہر ان کا شیئر ہوگا. تو انویسٹمنٹ بینک تو ریئل کام کر رہے ہوں گے, جو بینکنگ کا اصل کام ہے. آج بینکنگ ریئل کام تو اپنا نہیں کر رہی پاکستان کے اندر. بڑا آسان ہے نا, مجھ سے اور آپ سے پیسے لیں, کچھ اسلامک بینک دین کے نام پہ لیں, وہ دوسرے نام پہ لیں, اور وہ جا کے گورنمنٹ کو جمع کرا دو. گورنمنٹ سے آپ نے لیے پیسے, گورنمنٹ اپنے غریب عوام پہ تو خرچ نہیں کر رہی کچھ, وہ پیسے اٹھا کے اس نے بینک کو دیے, بینک کو خاطرداروں کو مل گئے, اسلامک بینک میں سکوک کی صورت میں آ گئے, اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس لیے کہ جتنا ان کو پیسے ملتا ہے اس سے زیادہ منی لاس کر جاتی ہے. اچھا, یہ آپ کے پرپوز سولوشن کا اس کا کیا جواب ہے کہ کیا اس سولوشن کو IMF کانٹراڈکٹ کرتا ہے؟ کوئی ایکسٹرنل ہمارے ایسے کچھ معاہدے ہوئے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوئی جس پر ہم یہ نہیں جا سکتے, یا یہ سوللی بہت ایزی ہے ہمارے لیے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا؟ دیکھیں اس پہ تو جو سمجھیں آپ کے جو ویسٹرن اکانومی کا جو سمجھیں آپ تیسری دفعہ کا نام ہے ملٹن فریڈمن, جس کے رول جو ہے نا سالوں تک چلتا رہا, وہ صحیح ہے. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ سسٹم امپلیمنٹ کرنے میں کیا ہے, وہ کہتا ہے اوور نائٹ ہی ہو سکتا ہے. اوور نائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف آج اسٹیٹ بینک یہ طے کرے کہ جی 5 نہیں 100% ہے, تو کیا ہوگا, صرف بانڈ اٹھ کے سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کے پاس آ جائیں گے. تو یہ جو میں نے جو پروپوزل پاکستان کے لیے کیا, وہ میں نے ایک IMF کا پیپر سے میں نے کو بتایا نا, 2013 میں 2 بڑے اکانومسٹوں نے ایک پیپر لکھا تھا جس میں انہوں نے US کا پورا ڈیٹا ڈال کے, ہاؤس ہولڈ ڈیٹا, بینکنگ کا ڈیٹا, اور کیا کہتے ہیں اس کے جو فرمز کا ڈیٹا ڈال کے انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس سسٹم کا کیا فرق پڑ رہا ہے. بڑے پازیٹیو ریزلٹ تھے. تو یہ جو ہم جو چیز بات کر رہے ہیں یہ ڈومیسٹک اکانومی کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایکسٹرنل اکانومی سے کوئی فائدہ نقصان. دیکھیں IMF آپ سے کیوں کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھا کے رکھو, تاکہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ جب انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھاتے ہیں تو آپ کی کرنسی کی ویلیو بھی تھوڑی بڑھتی ہے, بالکل, کیونکہ اس پہ زیادہ انٹرسٹ مل رہا ہے نا. ورنہ لوگ کیا کریں گے کہ ڈالر میں چینج کرائیں گے, تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے پیسے واپس آ جائیں, آپ ذرا کنٹرول رکھیں. تو جب آپ کو بتا رہے ہوں کہ ہم اتنے سیف سسٹم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار میں IMF شاید اس کا ایکسیپٹ کر لے گا, ظاہر ہے آپ میں کمپیٹنسی چاہیے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ظاہر ہے ان کو بھی سمجھ میں آئے گی بات یہ الٹیمیٹلی کہ بھائی یہ بڑے اکانومسٹ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے اکانومسٹ تو نہیں, ہم تو دین کے مطابق بتا رہے ہیں, مگر آپ کے اکانومسٹ ہیں بھائی, یہ ہمارے تو نہیں ہے, یہ امریکہ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے. تو ظاہر ان کو سمجھائیں گے تو کیوں نہیں ہوگا یہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ وہ کتنی کر رہے ہیں, یعنی آپ اس کے فائدے کتنے بتا رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک پہلے دن کے اندر ہو جائے گا. ظاہر ہے آپ ایک بڑا جیسے میں نے آپ کو بتایا سوئٹزرلینڈ میں لوگوں نے کہا کہ بھائی ابھی ہم سب سے پہلے ہی بہتر ہیں, ہم کیوں کریں, لیکن پاکستان تو قرضے تک دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور پھنسے جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ایک نسخہ کیمیا ہے یہ. اور اسلام میں میں بتاؤں کہ 2 ہی چیزیں ہیں, یعنی ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک زکوٰۃ, اس کی فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے کہ کہاں سے آپ کو لینا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے. یہ اسلام کی زکوٰۃ کی پالیسی, اس پہ ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں, آپ چاہیں گے تو دوبارہ ہم بات کر لیں گے کہ کس طریقے سے یہ ٹیکس کو پورا ریپلیس کر کے آپ کی ساری غربت ختم کر سکتا ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی. یہ جو ہے نا جو اسلام کی جو مانیٹری پالیسی وہ یہ وداؤٹ ربا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. لیکن ہم نے جو ہے نا وہ ایک اسلامک بینکنگ تو لے آئے, مگر ہم اس سسٹم کو اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نہیں نکال سکیں, ہم اسٹیٹ بینک کے ریزرو ریشو سے نہیں نکال سکیں, جو 2 پلر ہیں ماڈرن اکانومی کے, بینکنگ کے, ایک انٹرسٹ ریٹ اور ایک جو ہے ریزرو ریشو. اچھا, ایک بڑا چپتا ہوا سوال وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اتھارٹی مانے جاتے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر تقی عثمانی صاحب اور دیگر سارے علماء کرام, انہوں نے ایک بڑی ورکنگ کی. ہم کہتے ہیں ایون ذاکر نائک صاحب نے بھی بڑا اس کے اوپر اپریشیٹ کیا کہ پاکستانی علماء نے اسلامک بینکنگ کے نظام کے اوپر بڑی بات کی اور یہ سارا کام کیا. تو ان کے سامنے اگر آپ اتنا بلنٹلی یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ نے صرف نام چینج کر دیے, آپ نے لباس چینج کر دیا ہے, مسئلہ وہی, تو ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے, کیا جواب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو, یا ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں یہ میرا جواب نہیں ہے, بالکل مطلب میں آپ کو فری چھوڑ رہا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ وہ تو بڑا ایسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے
کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بڑا ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ اس کے اوپر الٹیمیٹلی دیکھیں لوگ آئیں گے 2028 تک ہم لے آئیں گے اس کو, وہ تو لیکن آپ کے مطابق یہ ہے کہ 2028 میں یہ ہم نے کر بھی دیا تو بیک اینڈ کے اوپر وہی چیز ہے. ہاں لیکن یہ آپ کا سوال جو ہے جو آپ نے سوال کیا یہ آپ کے شروع میں جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اس سے تھوڑا سا کنٹرڈکٹری ہے, جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی خاص تو کچھ نہیں کیا. جی پہلی بات تو یہ نہیں وہ تو ان کا آرگیومنٹ ہے نا, لیکن میں دوسرا آرگیومنٹ بھی دے رہا ہوں. بہت سارے علماء کہتے ہیں نہیں ہم نے بہت زبردست کام کیا ہے, ہم تو اتھارٹی ہیں, اور فلاں صاحب تو انہوں نے تو پوری دنیا کے اندر اسلامک بینکنگ کا کام کیا ہے, مشہور جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. لیکن کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا پروپوزل ہے نا اس میں دیکھیں پورے ملک کا تو فائدہ ہے. اگر اس کی تھوڑی بہت مخالفت ہوگی بینکنگ انڈسٹری سے ہوگی, کیونکہ ظاہر آپ ان سے یہ تو نہیں کہ آپ کا بزنس تو نہیں ختم کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروفٹ ملے گا, آپ ریئل کام کریں گے, مگر آپ ایک کریشن پاور کی دوڑ ہے نا, تو آپ پاور کریٹ یا منی کریٹ کرنے کی پاور آپ ان سے لیں گے تو تھوڑا سا وہ ہوں گے, وہ بولیں گے وہ, اور اس میں شاید کچھ اسلامک بینکرز بھی بولیں. لیکن یہ دیکھیں یہ تو جنرلی آپ کسی بھی پروفیشنل لوگوں سے پوچھیں, آپ نے مفتاح اسماعیل کی بات کی اور لوگ تو ذرا مطلب وہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیا کی ہے, جو آپ نے اسلامک بینکنگ چل رہی ہے یہ ریئل میں تو چیز نہیں ہے نا. آپ کو میں نے سکوک کی ایک مثال دے دی, مراقبہ کی آپ کو میں اور مثالیں دے سکتا ہوں. جب آپ دیکھیں گے آپ کو تھوڑی ہنسی ہوگی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یار, یہ یعنی آپ نے گاڑی کرائے پہ دی ہوئی ہے, گاڑی کی ویلیو سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا اسٹیٹ بینک لون اور اسٹیٹ بینک کا ریٹ اس پہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے, تو یہ مارکیٹ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں علماء نے کوئی حل ان پہ پریشر ہوگا کہ بھائی, لیکن جو علماء اکانومسٹ بھی ہونے چاہیے نا, ان کو جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نارمل بینکنگ کیسے کام کر رہی ہے. ویسے میں نے مفتی تقی عثمانی کا آج سے 10-15 سال پہلے پڑھا ہے, جس میں وہ فریکشن ریزرو پہ بھی انہوں نے تنقید کی ہے تھوڑی, لیکن جتنا یہ بڑا ایشو ہے نا 20x منی کریٹ کر رہے ہیں یہ, تو جتنا بڑا ایشو اس پہ بات نہیں کر رہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلامک بینک کے بورڈ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ بہت چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے اسلامائز, تو آپ روٹ جیسے وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر چھار رہے ہوتے ہیں, تو یہ اسلامک بینک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آگے کا وہ بات وہ کر رہے ہیں, مگر اونٹ کیا ہے, اونٹ اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, جس پہ آپ پورا یعنی پورے معاشرے کے اندر پوری اکانومی کے اندر انٹرسٹ ریٹ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کو چیلنج نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پرائز تو ہو سکتی ہے چینج, اس سے لنک کر لیا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ منی ہوا میں کریٹ ہو رہی ہے, میجک منی, جس سے لوگ مار کھا رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا, میں اور آپ تو پھر بھی پیسے والے لوگ ہوں گے, ہمارے اگر مہنگائی ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی مکان بھی ہوگا, کوئی ایسٹ بھی ہوں گے, ان کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی, اتنا نقصان نہیں ہوتا. کوئی انفلیشن کا کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں میرے پاس اگر 2 پلاٹ رکھے ہیں تو اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, میں خوش ہوتا رہوں گا, ہے نا, خوش ہوں گے نا. لیکن جو بیچارہ غریب ہے تو مار کھا رہا ہے بری طریقے سے. دیکھیں ایک طرف آپ اس سے ٹیکس کی صورت میں انڈائریکٹ ٹیکس لے رہے ہیں. بالکل انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں نہ ہر کموڈیٹی کے اوپر, ہر کموڈیٹی پہ 18% دیتے ہیں. یعنی وہ پاکستان جہاں 500 بچے حیضہ سے مر جاتے ہوں, وہاں صابن پہ غریب سے ٹیکس لے رہے ہیں اور امیر سے نہیں لے رہے. اور یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا بھر کا مسئلہ. بھی پچھلے دنوں میں وارن بوفے کا بتا رہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میرا جو ٹیکس ریٹ ہے بلین آئر ہے, 100 بلین کی اس کی خالے ہوگی ڈالر کی اس کی رقم. اس نے کہا میرا ٹیکس ریٹ جو ہے امریکہ میں میری سیکرٹری سے بھی کم ہے, کیونکہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے شیئرس کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے اندر, وہ بیچتا ہی نہیں ہے. اب وہ قیمتیں مطلب ویلیو بڑھے جا رہی ہے اور اس کو دینا ہی نہیں پڑتا. اسلام نے اتنا آئیڈیل سسٹم دیا ہے زکوٰۃ کا سسٹم, کہ جو مفتاح اسماعیل نے بھی کہا تھا کہ بھائی ویل ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن اس کو ان کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہم یہ صاف بات کرتے ہیں کہ ڈیوائن لا ہے یہ کہ ویلتھ پہ آپ 2.5% لیں, وہ تقریباً جی ڈی پی کا 10% بن جائے گا. پیداواری زکوٰۃ, پیداوار کے اوپر آپ عشر ہے, اور اس میں یوسف قرضاوی اور جو پچھلے 100 سالوں میں جنہوں نے زکوٰۃ پہ اجتہاد کیا, ان کا ویو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا. جی امام ابو حنیفہ نے جو سب سے زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ قیاس اور انالوجی کے اوپر سب سے زیادہ حنفی وہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کو ساری فصلوں پہ ایکسٹینڈ کیا. امام شافعی نے ایکسٹینڈ کیا, یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. آج ہم جو جدید اکانومی ہے, انڈسٹریل سیکٹر ہے, سروس سیکٹر ہے, اس پہ ہم پیداواری زکوٰۃ پہ بات. امام یوسف قرضاوی کا بھی ہو کہ ہر قسم کی پیداوار کے اوپر آپ نے ایسٹ کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس کے کرائے کے اوپر پیداواری اس پہ وہ اس سے لاتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسٹس ہیں. ایک آپ کے پرسنل استعمال میں, آپ کی گاڑی اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی, آپ کا ایک مکان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی. بقیہ جو ایسٹ ہیں 2 قسم کے ہو گئے. ایک وہ ہیں کہ جس سے پیداوار کوئی انکم آ رہی ہے, پروڈکشن ہے وہ, جیسے آپ نے فار ایگزامپل شیئر خرید لے, ڈیویڈنڈ آ رہا ہے اس سے, یا آپ نے جو ہے وہ مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے, یا آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, کارخانے ہیں بڑے بڑے, ان کی پیداوار پہ عشر ہے. صحیح. تو ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس بارے میں, جو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مال تجارت کے اوپر ہے. اب اکثر کمپنیوں کے پاس تو اسٹاک آخر میں 2-3 دن کا ہوتا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں پورے سال جب وہ بیچتے رہیں گے اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ. حالانکہ قرآن میں جنرل ٹیکس تو بڑے کلیئر ہیں کہ مسلمانوں کی انکم پہ اور ویلتھ پہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے.
تو ابن حزم یا ابن عربی کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے بندہ کہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے کسی ان کو, تو اس کا دلیل لانی ہے. تو ہمیں اگر ہم یہ دو چیزیں کر لیں نا, کہ ایک تو ہم نے ویلتھ پہ زکوٰۃ, جو مفتاح اسماعیل کہتے تھے کہ ویلتھ ٹیکس, میں تو ویلتھ پہ زکوٰۃ کہتا ہوں کہ ویلتھ پہ آپ زکوٰۃ لیں, پیداوار پہ آپ لگائیں سیلس ٹیکس کا جو اتنا خطرناک قسم کا سسٹم ہے, جو مصیبت ہے, اس کو ختم کر کے ان دونوں چیزوں سے آپ غربت ختم کر دیں گے. آپ بالکل پاکستان کے اندر یہ مطلب کہنے کی بات ہے, وہ تو بات کی بات ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم بھی نظر ہوگا, لیکن ان دو چیزوں سے تقریباً آپ سمجھیں 6000 بلین آپ سوچیں آپ پیداواری اس سے لیں گے, 2500 بلین آپ تقریباً ویل سے لیں گے, تو آپ ہر غریب فیملی جو پاکستان کی ہے اس کو 60-70 ہزار روپے مہینے کا دے سکتے ہیں. پھر آپ ان سے اگر کام کروائیں تو آپ کی سپلائی سائڈ امپروو ہو جائے گی, آپ وہ کر رہے ہوں. اور یہ جو ایکسپلائٹیشن کا سسٹم ہے جو آپ کا یعنی انٹرسٹ بیس سسٹم ہے, جہاں گورنمنٹ کہے گی نا کہ چلیں وہ کہے گی ویلتھ تو ہم لیتے نہیں تھے ویلتھ ٹیکس, جب آپ سیل ٹیکس ختم کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا بھائی, تو ہم ان سے کہیں گے سب سے بڑا خرچہ ہم نے آپ کا انٹرسٹ ختم کر دیا, 0. پھر آپ کو 2000 بلین کی آپ کو کرنسی کریٹ کرنے کی پاور بھی دے دی اپ ٹو GDP, تاکہ انفلیشن نہ ہو. باقی آپ بڑی کمپنی اس سے آپ سنگل ٹیکس لگا لیں, اس کے اوپر اتنا کمپلیکس سسٹم نہ رکھیں, کسٹمز کے اوپر آپ ایک ریٹ کریں, یہاں پہ 2000 لائنیں بے شمار فراڈ ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر کا میں نے سنا تھا کہ باہر سے جو آتا تھا شاید وہ اشر سے ڈبل کچھ کیا کرتے تھے, تو آپ ایک ریٹ کر کے کسٹمز پہ کریں تو آپ اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہیں. تو بڑا سمپل ہے کہ آپ کو یعنی آپ پورا چیز ٹھیک کر سکتے ہیں, اور مین آپ کا فوکس غربت کو ختم کرنے کے اوپر ہونا چاہیے. غربت آپ نے ختم کر دی, باقی چیزیں تو آپ کو خود بہتر ہوں گی. صحیح. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت تفصیل سے بات ہوئی. میں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو خاص طور پہ اکانومی سے ریلیٹڈ یا فائنانس کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں, اس کے اوپر آرگیو بھی کریں, ہم وہ پہنچائیں گے بھی. کانت صاحب کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جب ہم وہ پوڈ کاسٹ دیتے ہیں اس کے کمنٹس کو بھی انالائز کرتے ہیں, اس کے اوپر جو کرٹیک ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ نیکسٹ کسی سیٹنگ کے اندر اس کو اس کا جواب دیا جا سکے یا اس کو ایکسپلین کیا جائے. ظاہر ہے ایک ایوالونگ ایک چیز ہے, تو لوگوں کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے کانت صاحب کی بھی چیزوں کے اندر کچھ فلاز وہ آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ بتائیں, پھر کانت صاحب اس کا جواب دیں گے. تو اس طرح کے لوگ زیادہ بھی کمنٹ کریں, عام لوگ بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بھی اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور غور سے کمنٹ کریں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت سارا ٹائم لیا, اور انشاءاللہ اس سے آگے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو یقیناً آپ وہ کسی اور پوڈ کاسٹ کے اندر اس کو کور کریں گے. تھینک یو ویری مچ.